خاندان کو تفصیل سے ایکسپلین کیا گیا ہے، اور میاں بیوی کی رسپانسبلٹیز اور ذمہ داریوں کو بھی ذرا تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ مرد کو ایک اضافی ذمہ داری بھی دی گئی ہے۔ اور تو یہ تمام چیزیں انشاءاللہ آج ہم پڑھ رہے ہوں گے۔ یہ 5واں پارہ ہے اور 5ویں نشست ہے۔ والمحصنات من النساء، اور آج کے اس پارے کے مرکزی عنوانات ہمارے خاندانی قوانین ہوں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو معاشی اخلاقیات ہے، اور پھر مرد و عورت کا مقام کیا ہے، اور پھر طہارت کے کچھ مسائل ہیں، وضو اور تیمم کا تذکرہ ہے، پھر نظام اطاعت و عدل ہیں، کس کی اطاعت کی جائے، کب ہم کس کی بات مانیں گے، اس کا تذکرہ ہے، پھر جہاد اور ہجرت کا بیان ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر صلاۃ الخوف کا تذکرہ ہے آخر میں۔ یہ آج کے اس پارے کے اہم عنوانات ہیں۔ ہم ان میں سے ہر ایک کو انشاءاللہ تفصیلی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم وحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما۔ اور شوہر والی عورتیں تم پر حرام ہیں سوائے کافروں کی عورتوں کی جو تمہاری ملک میں آ جائیں، اور یہ تم پر اللہ کا لکھا ہوا ہے، اور ان عورتوں کے علاوہ سب تمہیں حلال ہیں کہ تم انہیں اپنے مالوں کے ذریعے نکاح کرنے کو تلاش کرو، نہ کہ زنا کے لیے۔ تو ان میں سے جو عورتیں جن عورتوں سے نکاح کرنا چاہو ان کی مقررہ مہر انہیں ادا کر دو، اور مقررہ مہر کے بعد اگر تم آپس میں کسی مقدار پر راضی ہو جاؤ تو اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں۔ والمحصنات، پچھلی آیات میں کل آپ نے پڑھا تھا نا، حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، یعنی حرمت والی خواتین کا تفصیلی تذکرہ تھا، حرمت والے رشتوں کا ایکسپلین کیا گیا تھا۔ تو یہ اسی سے متصل ہے کہ ایسی خاتون والمحصنات، جو محصنات ہیں یہ بھی حرام ہیں۔ محصنات کا لفظ جو ہے وہ شادی شدہ خاتون کے لیے بھی آتا ہے، یعنی جس عورت نے شادی کی ہے تو وہ کسی اور کے نکاح میں ہے، تو لہٰذا وہ آپ کے لیے حرام ہے، اس سے آپ نکاح نہیں کر سکتے، یعنی نکاح پر نکاح نہیں ہو سکتا، نکاح پر نکاح نہیں ہو سکتا، تو وہ کسی اور کی عزت ہے، تو لہٰذا اس سے آپ نکاح نہیں کر سکتے۔ دوسرا، محصنات کا جو لفظ ہے نا، یہ خاندانی عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ خاندانی عورت کا مطلب کیا ہے؟ ایک ایسی عورت ہے شاید کہ وہ شادی شدہ نہیں ہے لیکن وہ خاندانی عورت ہیں، تو خاندان کی حفاظت ہے اس کے اوپر، تو خاندان اس کو محفوظ رکھ رہا ہے بہرا روی سے، افراتفری سے، انتشار سے اور بے حیائی سے، تو خاندان کا ایک کنٹرول ہے اس کے پاس، تو وہ محسنات ہیں۔ اور ایک وہ عورت ہیں جو شادی شدہ ہیں، تو اس پر بھی حفاظت کا ایک کنٹرول ہے، اور وہ شوہر ہے، شوہر اس کی حفاظت کر رہا ہے بہرا روی سے، اور اس کی جنسی تسکین بھی کمپلیٹ ہو رہی ہے۔ تو یہ اگر ایک ایسی عورت ہے جس کا شوہر بھی ہے اور وہ خاندانی بھی ہے، یعنی اس کے حالت تو یہ ہے کہ دو طرح سے اس کی حفاظت ہو رہی ہے، ایک تو خاندان اس کی حفاظت کر رہا ہے، دوسرا یہ ہے کہ شوہر اس کی حفاظت کر، وہ بھی اس محسنات میں شامل ہے۔ تو یعنی وہ عورت جو محسنات کے اندر شامل ہے، خاندانی عورت ہیں تو، اور شادی شدہ عورت ہیں، تو اس کے ساتھ آپ نکاح نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ آپ ایسی عورتیں جو جس کو ہم کیا کہتے ہیں، کنیز ہیں، جو جنگ میں جو ہے وہ رہ جاتی ہیں، تو وہ اگر ان کے شوہر دار الحرب میں ہو تو پھر یہ اسلامی ریاست کے لشکر کے امیر کو یہ اجازت ہے کہ ان عورتوں کو مختلف لوگوں سے نکاح کروائے۔ عرب میں ایسا تھا نا کہ لونڈیوں سے نکاح کرنا معیوب سمجھا جاتا تھا، تو اللہ نے یہاں پر یہ حکم دیا کہ یہ حرمت والی خواتین ہیں، ان سے آپ نکاح نہیں کریں گے، ان کے علاوہ تمام عورتیں آپ کے لیے حلال ہیں۔ پھر اگر آپ کو کوئی اس طرح کی عورت نہیں مل رہی تو پھر آپ لونڈیوں سے نکاح کریں، اور لونڈیوں سے نکاح کرنا کوئی معیوب چیز نہیں ہے، وہ بھی آدم کے اولاد ہیں، آپ بھی آدم کے اولاد ہیں، سب ایک جیسے ہیں۔ یہ آج کل میرے اور آپ کے لیے اس میں پیغام کیا ہے؟
آج کل لونڈیا تو نہیں ہے، آج کل پیغام یہ ہے کہ آج کل ہم ذات پات کی وجہ سے رشتے نہیں کرتے، کہتے ہیں مجھے فلاں ذات میں رشتہ نہیں ملے گا تو میں نہیں کروں گا۔ تو تعلیم یہ ہے کہ سب آدم کے اولاد ہیں، یہ ذات پات کی تقسیم یہ کسی کی عزت اور ناموس کی وجہ سے تو نہیں ہے، یہ تو پہچان کا ذریعہ ہے۔ تو لہٰذا اگر عزت والی خاندانی عورت ہیں اور کسی بھی ذات پات میں ہے تو آپ اس سے شادی کر لو۔ ایک یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ جنگی قیدیوں کا یہ اس وقت کا معاملہ تھا، فی الوقت ایسا نہیں ہے، آگے آ سکتا ہے۔ تو جنگی قیدیوں سے متعلق اسلام نے نا واضح تعلیمات دی، یعنی فی زمانہ جنگی قیدیوں کے ساتھ جو وحشانیہ سلوک کیا جاتا ہے اور وہ کسی سے ڈھکا چھپا بھی نہیں ہے، ان پر جو ظلم و ستم ڈھائے جاتے ہیں ان کا تصور تک لرزا دینے والا ہوتا ہے۔ اسلام نے جنگی قیدیوں کے مسئلے میں ایسا بہترین حل پیش کیا کہ جس کی مثال کہیں نہیں ملتی، وہ یہ کہ جنگ میں قید ہونے والے مردوں کو غلام بنا لیا جائے اور عورتوں کو لونڈیا بنا لیا جائے، اور پھر انہیں بھوکا پیاسا رکھنے، طرح طرح کی اذیتیں دینے یا دن رات ان سے جبری مزدوری لینے کے بجائے ان کے ساتھ حسن سلوک کی ہدایت کی گئی ہے، بلکہ فدیہ لیے بغیر یا فدیہ لے کر ہی صحیح انہیں چھوڑ دینے کی ترغیب بھی دی گئی ہے۔ آزاد کرنے پر ثواب کی بے شمار بشارتیں بھی سنائی گئی ہیں۔ جنگی قیدیوں کو لونڈی غلام بنانا لازمی قرار نہیں دیا، بلکہ مکافات عمل کے طور پر صرف اجازت دی، کیونکہ اس دور میں جنگی قیدیوں کو لونڈی غلام بنانے کا رواج تھا اس وقت کے دور میں، تو جس کو اوپر تفصیلی قرآن کریم نے ادھر تفصیلی بیان کیا۔ ٹھیک ہے، اور پھر وحل لکم ما وراء ذالکم، کہا گیا کہ ان کے علاوہ جتنے بھی عورتیں ہیں، جو حرمت والے پچھلے پارے ہیں بھی اور آج میں بھی یہ جو بتایا گیا، اس کے علاوہ جتنے بھی عورتیں ہیں وہ نکاح کے لیے حلال ہیں، تو لہٰذا آپ حرام طریقے سے بچے اور حلال طریقے سے نکاح کو عمل میں لائیں، بجائے اس کے کہ انسان حرام طریقے سے اپنی جنسی تسکین کرے۔ اللہ نے واضح طور پر نکاح کا دروازہ کھولا اور اس کے لیے اور نسل انسانی کی بقا کا واحد راستہ بتا دیا کہ آپ نکاح کریں، اور نکاح کے ذریعے سے آپ نسل کو بھی بڑھائیں اور اپنی جائز تسکین بھی کمپلیٹ کریں۔ اب دیکھیں نکاح کا جو حکم ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ معاشرے کی ایک بنیاد ہے۔ اب میں نے پہلے بتایا نا کہ 5ویں پارے میں عائلی زندگی کا تذکرہ ہے، خاندان کی تعمیر کی بات ہو رہی ہے، تو خاندان کی تعمیر کے لیے جو پہلا ستون ہے نا وہ نکاح ہے۔ نکاح کے ذریعے سے اصل میں دو افراد جو ہیں وہ ایگریمنٹ کرتے ہیں اور ایک سائن کرتے ہیں کہ ہم جو ہے ایک نئی نسل تیار کریں گے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ یہ دونوں کی نیڈ بھی ہے، تو لہٰذا اس کو ایک جائز طریقے سے ایک رشتے میں باندھا جائے اور اس کے بعد ایک نئی صالح خاندان کی جو ہے وہ بنیاد رکھی جائے۔ تو اس میں بنیادی چیز یہ ہے کہ زنا کی ممانعت ہے اور نکاح کو پروموٹ کرنے کی بات ہے۔ اب نکاح جو ہے وہ عقد ہے، ایگریمنٹ ہے، اور نکاح کو اسلام نے آسان بنایا ہے، کیونکہ میرے اور آپ کے معاشرے نے نکاح کو بہت پیچیدہ بنا دیا۔ نکاح بہت سمپل، اس میں جو مہر ہے، مہر کا تذکرہ آ گیا، وہ یہ ہے کہ مہر ضرور دیا جائے، یہ عورت کا حق ہے۔ اگر میاں بیوی مل کے کوئی ان کی آپس میں بات چیت ہوتی ہے اور مفاہمت بن جاتی ہے اور عورت معاف کر دیتی ہے تو پھر تو بہت اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، پھر بہت اچھی بات ہے، معاف بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور نکاح کے دو قسمیں، ایک یہ ہے کہ آپ اسی وقت ادا کرتے ہیں، ایک یہ ہے کہ معجل ہوتا ہے، بعد میں ادا کر دیتے ہیں۔ تو دونوں طریقوں میں حکم یہ ہے کہ اس کو ادا کیا جائے، اور زیادہ لیٹ اس لیے نہ کیا جائے کہ انسان کی موت کا کوئی پتہ نہیں ہے، تو لہٰذا جیسے آپ کو موقع ملتا ہے تو عورت کا حق اس کو تھما دیا جائے۔ یہ نکاح کی بات۔ اس کے بعد جو ہے پھر تفصیل سے مرد اور عورت کے مقام کا تذکرہ ہے۔ کہا گیا کہ مرد اور عورت کی رسپانسبلٹیز کیا ہے، اور یہ جو خاندان بنے گا تو اس میں ظاہر ہے مرد عورت نکاح کر رہے ہیں تو نکاح کے بعد یہ ایک رشتے میں بن رہے ہیں، اور رشتے میں بننے کے بعد ظاہر ہے ان کی رسپانسبلٹیز کیا ہوگی، کون سا کام کس کا ہوگا، یہ بیان کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ گھر نہیں چلے گا، خاندان پروان نہیں چڑھے گا۔ تو اس خاندان کو، کیونکہ اس خاندان سے انسانیت وابستہ ہے، پورا معاشرہ وابستہ ہے، پورا ملک وابستہ ہے، تو اس لیے اس خاندان کے بنیادی اصول اور ڈسپلن قرآن کریم ذکر کر رہا ہے۔ قرآن کریم یہ بات بتا رہا ہے کہ فطری طور پر یہ دونوں مختلف ہیں، یعنی آپ ذرا دیکھیں نا، جسمانی لحاظ سے بھی دونوں مرد اور عورت کی ساخت ایک دوسرے سے مختلف ہے،
ذہنی لحاظ سے بھی یہ مختلف ہوتے ہیں، فکری لحاظ سے مختلف ہوتے ہیں، طاقت کے لحاظ سے مختلف ہوتے ہیں، سائیکو کے لحاظ سے مختلف ہوتے ہیں، ہر انداز سے یہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ تو یہ جب ایک دوسرے سے مختلف ہیں تو اس میں سے ایک دوسرے سے حسد نہ کرے، ہاں؟ بیوی مرد سے حسد نہ کرے، اور مرد جو ہے وہ بیوی سے حسد نہ کرے۔ تو عورت صنفی نازک ہے، اور مرد جو ہے وہ طاقت والا ہوتا ہے، قوت والا ہوتا ہے، اس کی سائیکو تھوڑی سی مختلف ہوتی ہے، وہ قوت والے کام کر سکتا ہے، چونکہ عورت اس طرح کے کام نہیں کر سکتی۔ تو ہر ایک کا اپنا ایک ڈومین ہے، دونوں سیم ہوتے تو خاندان بنتا ہی نہیں، دونوں الگ ہیں تو تبھی خاندان بن رہا ہے، اور دونوں کو ایک دوسرے کی نیڈ ہے۔ تو پھر اس میں یہ خاندانی تعمیر ہے نا، کہ اسلام جو ہے اس کو ذرا زیادہ تفصیل کے ساتھ ایکسپلین کر رہا ہے، اور اس چیز کو سمجھنا بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ اسلام کا جو خاندانی نظام ہے نا، یہ نہایت متوازن اور فطری بنیادوں پر قائم ہے۔ یعنی اسلام نے مرد اور عورت دونوں کو عزت، وقار اور بنیادی انسانی حقوق عطا کیے۔ عورت کو تعلیم حاصل کرنے کا حق بھی دیا، شوہر کے انتخاب کا حق بھی دیا، ناپسندیدہ شوہر سے علیحدگی کا حق بھی دیا، مہر اور نفقہ کا حق بھی دیا، مال و جائیداد کی ملکیت کا حق بھی دیا، اور معاشی سرگرمیوں میں حصہ لینے کی اجازت بھی دی۔ اسلام نے عورت کو معاشرے میں باعزت مقام دیا، بلکہ بعض حیثیتوں سے تو عورت کو مرد سے بھی زیادہ احترام کا مستحق قرار دیا ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے ماں کا مقام ہے، تو ماں کا جو مقام ہے تو اس میں یہ تو مرد سے بھی زیادہ عزت اور احترام کا اس کو مستحق قرار دیا گیا ہے، اور اس کو ترجیح دی گئی ہے کہ ماں جو ہے وہ کیا ہے، ماں کے قدموں تلے جنت ہیں۔ تو اب باپ کے حوالے سے یہ نہیں کہا، لیکن آج کے حوالے ماں کے حوالے سے یہ کہا، باپ کے حوالے سے یہ نہیں کہا۔ اسی طرح بہن کے جو حقوق بیان کیے گئے اس میں بھی یہ اختیار دیا گیا، زیادہ جو ہے فوقیت عورت کو دی گئی۔ تو یہ حقیقت ہے کہ مغربی معاشروں میں عورت کو ان میں سے بہت سے حقوق طویل جدوجہد اور اسٹرگل کے بعد ملے ہیں، جبکہ اسلام نے 1400 سال پہلے یہ حقوق واضح طور پر عورت کو عطا کر دیے تھے۔ تاہم اس میں اہم بات یہ ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مساوات کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ مرد اور عورت کے تمام کام بھی ایک جیسے ہو، دونوں کے رسپانسبلٹیز بھی ایک جیسے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے۔ اسلام نے دونوں کی فطری ساخت، صلاحیتوں اور ذمہ داریوں کو سامنے رکھ کر ان کے دائرہ کار کو متعین کیا ہے۔ عورت کو فطرت نے اولاد کی پیدائش، پرورش اور تربیت کا عظیم کام سونپا ہے۔ یہ بڑا مشکل کام ہے، یہ مرد نہیں کر سکتا، اور یہ اہم کام بھی ہے، اور احساسی ذمہ داری کا کام بھی ہے، اور حساس کام بھی ہے۔ اس لیے اسلام نے عورت کو گھر کے اندرونی نظم و نسق اور بچوں کی تربیت کا بنیادی کردار دیا، اور عورت کو معاشی ذمہ داریوں سے آزادی دلا دی، پروٹوکول دیا۔ اصل میں اس پوائنٹ کو سمجھنا ضروری ہے کہ اسلام نے عورت کو پروٹوکول دیا کہ آپ آرام سے گھر میں بیٹھیں، اور آپ کے اوپر معاشی ذمہ داریوں کا بوجھ نہیں ہوگا۔ جس شخص کے ساتھ آپ نے نکاح کیا ہے وہ رسپانسیبل ہے کہ آپ کو کھلائیں، پہنائیں، اور جو آپ کی بنیادی نیڈ ہیں وہ مکمل کریں۔ اب یہ پروٹوکول ہے کہ نہیں؟ بہت بڑا پروٹوکول ہے۔ تو دوسری طرف مرد کو گھر سے باہر کی ذمہ داریاں دی، اور اسے پابند بنایا کہ وہ بیوی اور بچوں کی مکمل کفالت کرے اور انہیں تحفظ فراہم کرے۔ اگر دونوں پر یکساں بیرونی ذمہ داریاں ڈال دی جاتی تو خاندانی نظام بکھر جاتا نا، کہ دونوں باہر جا کے کام کرتے تو بچوں کی تربیت کون کرتا؟ اور ہو بھی ایسا رہا ہے معاشرے کے اندر، آپ دیکھیں گا جو مغربی معاشرہ ہے اس میں دونوں باہر ہیں تو پھر بچے کہاں ہوتے ہیں جی؟ بچوں کے لیے الگ کیڈل ہاؤس ہوتا ہے، اس میں بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ بچے اپنے ماں باپ کی محبت سے محروم رہتے ہیں، تو بڑے ہو کے وہ پھر ماں باپ کو لے کے جا کے اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ دیتے ہیں۔ تو غیر فطری طریقہ ہے نا، تو غیر فطری طریقہ ہے، تو جیسا آپ نے بچپن میں بچے کے ساتھ کیا تو بڑے ہو کے آپ کے ساتھ بھی وہ ایسا ہی کریں گے۔ تو اسلام نے خاندانی نظام کو منظم رکھنے کے لیے مرد کو خاندان کا سربراہ بنا دیا ہے۔ جو دوسرا پوائنٹ ہے نا کہ قوام ہے، کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہے یہ قوام ہے عورتوں پر، یعنی یہ سربراہ ہے۔ یعنی کسی بھی ادارے یا نظام کے صحیح چلنے کے لیے ایک ذمہ دار یا سربراہ کا ہونا ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ یہ جو انسٹیٹیوٹ ہیں جس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس انسٹیٹیوٹ کا ایک سربراہ ہونا ضروری ہے۔
ایک سربراہ ہوگا تو اس کا نظام چلے گا، اگر دو سربراہ ہوں گے، دو ہیڈز ہوں گے، تو پھر نظام نہیں چلے گا. پھر دو افراد کے پاس برابر اختیارات ہوں گے اور دونوں قیادت کریں گے تو ہر ایک اپنی مرضی چلانا چاہے گا، تو نظام میں انتشار پیدا ہو جائے گا. تو اسی اصول کے تحت قرآن نے مرد کو قوام کہا ہے. قوام کا مطلب محض حاکم یا آمر نہیں ہے کہ وہ صرف حکم چلائے گا، بلکہ قوام وہ شخص ہیں جو نگرانی کرے، جو کفالت کرے، جو ذمہ داری اٹھائے اور جو حفاظت کرے. یعنی مرد کی سربراہی کا مطلب یہ ہے کہ وہ خاندان کی دیکھ بھال، مالی ذمہ داری اور نظم و ضبط کا ذمہ دار، یہ ہے قوام. تو قرآن مجید نے اس قوامیت کو دو بنیادی وجوہات کے بنا پر بیان کیا ہے، اور اس کی دو وجوہ بیان کی ہے کہ مرد کو اللہ نے قوام کیوں بنایا. اس کی دو وجوہات، اور وہ جو دو وجوہات ہیں اس میں ایک یہ ہے کہ مرد کو اللہ رب العالمین نے جسمانی قوت دی ہے جو کہ عورت کے مقابلے میں زیادہ ہے. ہاں، مرد قوی ہے، مضبوط ہے. یعنی عمومی طور پر جسمانی قوت رکھتا ہے، اور بیرونی معاملات میں پھر مرد استقامت اور مشکل حالات کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے. تو یہ دو بنیادی وجوہات، یہ فطری صلاحیتیں ہیں جو کہ مرد کے پاس زیادہ ہے. تو یہ فضیلت یا عزت یا شرف یا انسانیت میں برتری نہیں ہے، اس پوائنٹ کو بھی سمجھ لیجیے. یہ نہیں ہے کہ مرد اس وجہ سے افضل ہو گیا، یا یہ بھی نہیں کہ اشرف ہو گیا اس وجہ سے. یہ برتری نہیں ہے، بلکہ یہ ذمہ داری کے اعتبار سے ہے کہ یہ جو رسپانسبلٹی ہے یہ کس کی ہوگی؟ یہ مرد کی ہوگی، کیونکہ مرد کے اندر اللہ نے خود سا اس کے سافٹ ویئر کے اندر، اس کے جسمانی قوت کے اندر یہ چیز ڈال دی گئی ہے کہ یہ دو چیزیں اس کے اندر موجود ہے. تو یہ فضیلت نہیں ہے، یہ ذمہ داری ہے، رسپانسبلٹی ہے. اس لیے کہا جاتا ہے رائٹ مین فار رائٹ جاب. تو اس بندے کو یہ ذمہ داری اس لیے دی گئی کہ یہ اس کا اہل ہے اور یہ ذمہ داری کو پورا کر سکتا ہے، جبکہ دوسری طرف عورت ہیں تو وہ اس رسپانسبلٹی کو پورا نہیں کر سکتی. تو یہ ذمہ داری کے اعتبار سے اللہ نے مرد کو قوام بنایا. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ مرد اپنی کمائی عورت اور خاندان پر خرچ کرتا ہے. چونکہ معاشی کفالت کی ذمہ داری مرد پر ڈالی گئی ہے تو اس لیے اسے انتظامی ذمہ داری بھی دی گئی. گویا قوامیت اختیار نہیں ہے بلکہ یہ رسپانسبلٹی ہے، یہ ذمہ داری ہے. اور یہ بات بھی واضح رہنی چاہیے کہ قوامیت کا مطلب آمیریت یا جبر نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کو گھر کا راعی یعنی نگہبان قرار دیا اور فرمایا کہ اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا، یعنی وہ جواب دہ ہیں. یعنی قرآن نے مردوں کو حکم دیا کہ اپنی بیویوں کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی گزارو اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا معاملہ کرو. یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو. تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ اسلام میں سربراہی خدمت، شفقت اور ذمہ داری کا نام ہے، نہ کہ ظلم اور سختی کا. ایسا نہیں ہے کہ مرد کہے کہ میں تو قوام ہوں اور بس صبح شام وہ مارتا رہے، پھرتا رہے اور ظلم کرتا رہے اور اپنی مرضی چلاتا رہے. نہیں، مرد سربراہ ہے، لیکن سربراہ کا مطلب یہاں خدمت، شفقت اور ذمہ داری ہے، رسپانسبلٹی ہے. مرد ایسا نہیں کہہ سکتا کہ یار میرا کاروبار نہیں چل رہا تو بس جاؤ آپ اپنے ماں کے گھر بیٹھ جاؤ، میں آپ کو آپ کی ضروریات پورا نہیں کر سکتا. وہ جو بھی وہ مرد کو کرنا پڑے گا، رسپانسبلٹی ہے، یہ قرآن نے اس کو دی ہے. اب شادی آپ نے کر لی تو اب آپ نے یہ ذمہ داری کو اٹھا دینا ہے. اب عورت کے اوپر کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ وہ کہے کہ نہیں میں جو ہے کما کے لاؤں اور میں یہ کروں، اپنے اوپر مشقت. وہ کرتی ہیں تو اجازت ہے، اس سے منع بھی نہیں ہے، لیکن وہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے. اس پوائنٹ کو سمجھ لیجئے گا، اس کی ذمہ داری نہیں ہے. اس کے اوپر کسی اسلام نے یہ لازم نہیں کیا کہ آپ بھی کما کے گھر کو گھر میں شوہر کو بٹھا کے آپ جو ہے گھر چلائیں گے. نہیں، یہ رسپانسبلٹی اس کی نہیں، اس کا کام باقی گھر کے کام. تو اسی طرح جس طرح عورت کو شوہر کو حکم دیا گیا کہ آپ اپنے عیال کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اسی طرح عورتوں کو بھی ہدایت دی گئی کہ وہ خاندانی نظام کو قائم رکھنے میں تعاون کریں، شوہر کی جائز باتوں میں اطاعت کریں اور اس کی غیر موجودگی میں اس کے مال، عزت اور رازوں کی حفاظت کریں. یہ اسپیشلی یہاں پر تذکرہ ہے کہ صالحہ عورتیں کون ہیں. تو صالحہ عورت وہ ہیں جو اطاعت گزار ہو اور شوہر کی عدم موجودگی میں گھر کی حفاظت کرے. یہ بنیادی پوائنٹ ہے، یہ نیک خواتین کا تذکرہ ہے. حافظات للغیب کا تذکرہ ہے. اس طرح کی آیات ہیں کہ حافظات للغیب، کہ وہ شوہر کی غیر موجودگی میں پورے گھر کی حفاظت کرتی ہے. اس میں دو چیزیں، ایک تو یہ ہے کہ شوہر جب گھر میں موجود نہیں ہے تو عورت کیا کرے گی؟ عورت شوہر کے گھر کی حفاظت کرے گی، شوہر کی مال کی حفاظت کرے گی اور شوہر کی عزت کی حفاظت کرے گی.
یہ نیک عورت کا طریقہ ہے کہ عورت کی غیر موجودگی میں اس کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ میرا مرد موجود نہیں ہے تو میں چیزوں میں خیانت کروں گا، وہ مال میں ہوں، گھر میں ہوں یا عزت میں ہوں۔ وہ خیانت نہیں کرتی بلکہ وہ اس کی حفاظت کرتی ہے، اور یہ خاندانی عورتوں کا وطیرہ ہے، خاندانی عورت کا طریقہ ہے، اور اسلام اسی کی ترغیب دیتا ہے کہ نیک عورت یہی ہے، یعنی وہ عورت کی مرد کی غیر موجودگی میں بغیر اجازت کے گھر سے نہیں نکلتی، بغیر اجازت کے شاپنگ میں نہیں جاتی، بغیر اجازت کے سہیلیوں سے نہیں ملتی، یعنی آپ عورت مرد کی غیر موجودگی میں کوئی بھی ایسا قدم نہیں اٹھائے گی جو مرد کے علم میں نہ ہو، تو اس کو کہتے ہیں حافظات للغیب، جو مرد کی غیر موجودگی میں اس کی ہر چیز کی حفاظت کر رہی ہے۔ تو قرآن نے صالح عورت کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ وہ اطاعت شعار بھی ہیں اور غیب کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں، یعنی شوہر کی غیر موجودگی میں بھی امانت دار ہوتی ہیں اور وفادار رہتی ہیں، یعنی بے وفائی نہیں کرتی۔ تو ایسی نیک عورت کو حدیث میں دنیا کی بہترین متاع قرار دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایسی عورت آپ کو مل جائے تو یہ دنیا کی سب سے بہترین متاع ہے، اس سے بڑی چیز نہیں ہو سکتی اس دنیا کے اندر۔ دیکھیں یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے نا، یہ صرف جنسی تسکین نہیں ہے، یہ ذہنی تسکین بھی ہے۔ قرآن کریم نے اس کا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اس سے آپ سکون پائیں گے۔ تو سکون کا مطلب کیا ہے؟ سکون کا ایک مطلب نہیں ہے جو ہمارے ذہنوں میں ہوتا ہے۔ سکون یہ ہے کہ آپ گھر آئیں، گھر میں آپ اپنے خاتون سے بری باتیں نہیں سن رہے، آپ ان سے شکایتیں نہیں سن رہے، آپ اس کو قناعت گزار پا رہے ہیں، اور وہ اس کو دیکھتے ہوئے آپ کو خوشی ہوتی ہے۔ یعنی سب سے بنیادی سکون تو مینٹل ہوتا ہے نا۔ اب مینٹلی آپ پرسکون نہیں ہوں گے، آپ گھر میں آئیں گے اور آپ کو شکایت کے انبار لگائے جائیں گے، یہ چیز نہیں لائے، یہ چیز چاہیے تھی، وہ چیز نہیں، آپ میری ضروریات کو پورا نہیں کرتے، فلاں 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 فلاں، تو انسان ذہنی طور پر جب تھکاوٹ کا شکار ہو جاتا ہے پھٹ جاتا ہے۔ ایک تو مرد صبح شام تک کام کر کے آئے اور پھر گھر میں جو ہے وہ عورت اس کو یہ کہانیاں شروع کرے، تو وہ ذہنی طور پر ٹارچر ہوتا ہے۔ تو ذہنی سکون جہاں نہیں ہے تو وہ اصل میں حقیقی نکاح بھی نہیں ہے۔ حقیقی نکاح تو یہ ہے کہ وہاں پر عورت کی مرد اور عورت کے ملاپ کو اللہ نے کہا کہ اس سے تسکین ملے گی، تو تسکین یہ ہے کہ صبح شام اس گھر کے اندر سکون والا ماحول ہونا چاہیے۔ تو وہ سکون والا ماحول ہو تو یہ پھر حقیقی شادی ہے اور حقیقی رشتہ ہے اور حقیقی خاندان بن رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بنیادی طریقہ ہے۔ پھر اگر خاندانی زندگی میں بگاڑ پیدا ہو اور بیوی کی طرف سے شدید نافرمانی اور بغاوت کا رویہ ظاہر ہو، تو پھر قرآن نے اصلاح کی تدریجی تدابیر کا واضح طور پر بیان کیا ہے کہ آپ کس طریقے سے اس کو ابھی سنبھالیں گے، یعنی گھریلو ناچاقی آ گئی میاں بیوی کے درمیان، تو اب اس کا حل کیسے نکالیں گے؟ تو چونکہ خاندان ایک بنیادی اکائی ہے جس سے پوری انسانیت بنتی ہے اور معاشرہ اور سوسائٹی بنتی ہے، تو اسی لیے قرآن نے ایک ایک چیز کو واضح طور پر بیان کیا کہ نکاح ہو گیا پاکیزہ طریقے سے، اور نکاح کے سارے اصول اور ضوابط اور قواعد اور ڈسپلن بیان کر دیے، اور اب آ کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ گھر کے اندر ناچاقی ہو گئی، میاں بیوی کے درمیان کچھ چپقلش ہو گئی، کچھ معاملات ہو گئے، اب اس کو کیسے حل کرنا ہے؟ تو اس کو اللہ رب العالمین نے کچھ اصلاحی تدابیر اس کی بیان کی ہے۔ پہلی یہ بات کی گئی کہ پہلے آپ نصیحت کریں، سب سے پہلے اس کو بٹھائیں، عورت کو سمجھائیں، نصیحت کریں، اور ان کو ان کی غلطی آشکارا کریں، اور اچھے الفاظ میں، لیکن برے الفاظ میں نہیں، بہت ہی عزت کے انداز میں اس کو بتائیں کہ یہاں پہ آپ یہ غلطی کر رہی ہیں اور یہ چیز چونکہ نہیں ہونی چاہیے، اس کا ہمارے بچوں پر بھی اثر پڑتا ہے، اس کا ہمارے خاندان پر بھی اثر پڑتا ہے، اور اس کی وجہ سے ہمارے رشتے میں بھی دراڑ پیدا ہو رہی۔ تو آپ طریقے سے جب سمجھاتے ہیں تو بات سمجھ آ جاتی ہے۔ نصیحت کریں، ہمارے ہاں نصیحت بھی طعنے کے انداز میں کی جاتی ہے، تو اس سے اسلام منع کرتا ہے کہ آپ نصیحت کریں، نرمی سے بات کریں۔ ہماری نصیحت بھی عموماً جو ہے وہ بہت سختی کے ساتھ ہوتی ہے، تو اس سے بھی اسلام منع کرتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ آپ نرمی کے ساتھ بات کریں، اور ایسی بات کریں جو اس کو محسوس بھی نہ ہو، اور ایسی بات کریں جو وہ اس کو سمجھ بھی لے، اور وہ ٹھیک ہو جائے۔ لیکن اگر آپ نے نصیحت کر دی اور نصیحت کے نتیجے میں بھی تو آپ کو لگا کہ نہیں کچھ تبدیلی نہیں آ رہی، جو غلطی تھی وہ ختم نہیں ہو رہی، تو پھر دوسرا مرحلہ ہے وقتی علیحدگی کا، کہ آپ جو ہے وہ آرام گاہ کو علیحدہ کریں، بستر کو علیحدہ کریں۔ یہ ان آیات کے اندر ہے کہ آپ ان سے الگ ہو جائیں۔ اب یہ بھی ایک سزا ہے کہ عورت سے جب مرد ایک گھر کے اندر رہتے ہوئے بستر کو الگ کر دیتا ہے تو یہ اس کے لیے ایک سزا کے طور پہ ہیں۔ تو
اسی میں پھر وہ اپنی غلطی کو مان بھی لیتی ہے اور اس کو احساس بھی ہو جاتا ہے، اور جب بہت ایک چیز اویلیبل ہو تو انسان کو قدر نہیں ہوتی، لیکن جیسے ہی کچھ علیحدگی ہو جائے اور ایک چیز نہ ہو تو یہ انسان کی فطرت ہے کہ پھر اس کو قدر آ جاتی ہے۔ یعنی مرد جو ہے وہ گھر میں ہی ہے پوری زندگی تو کوئی قدر نہیں ہوتی، لیکن درمیان میں کہیں ہفتہ دو ڈیٹ کے لیے کہیں چلا گیا تو پھر عورت کو اس کی قدر آ جاتی ہے۔ سیم یہی چیز عورت کے بارے میں بھی ہے کہ عورت جب گھر میں ہے تو مرد کو اس کی اتنی قدر نہیں ہوتی، لیکن یا بیمار ہو جائے یا کہیں سسرال چلی جائے کافی دنوں سے تو مرد کو سارے کام خود کرنے پڑتے ہیں تو پھر احساس ہو جاتا ہے۔ تو یہ انسان کی ویسے فطرت ہے کہ جو نعمت انسان کے پاس ہو نا تو اس کو اس وقت اس کی قدر کا احساس نہیں ہوتا، لیکن جیسے وہ قدر اسے چھن جائے، دور ہو جائے، نکل جائے ہاتھ سے، تو پھر انسان جو ہے وہ ہاتھ ملتا رہتا ہے اور پھر انسان کو قدر رہتی ہے۔ تو یہ ایک تدبیر ہے۔ تدبیر یہ ہے کہ اگر نصیحت سے بات نہیں سمجھ آ رہی، نرمی سے آپ نے بات کر دی، وہ سمجھ نہیں آ رہی، تو آپ ابھی علیحدہ ہو جائیں، بستر کو علیحدہ کر لیں۔ اگر اس میں بھی نہیں ہوا کہ کوئی فرق نہیں پڑا اور سامنے سے کوئی ڈیٹ قسم کا رویہ ہے، تو پھر تیسرا درجہ یہ ہے کہ آپ انتہائی ہلکی اور غیر تکلیف دہ تعذیب کی اجازت دی گئی ہے۔ یعنی وَضْرِبُوهُنَّ کا لفظ ہے نا کہ آپ ان کو مار لو، مارو۔ تو مارو کا مطلب یہ ہے کہ آپ اصلاح کی نیت سے، نہ کہ انتقام اور اذیت کی نیت سے، معمولی ان کو جو ہے وہ مار سکتے ہیں۔ اور مارنے کا طریقہ یہ ہے کہ چہرے پہ نہیں ماریں گے، یا جسم کے ایسے حصے پہ نہیں ماریں گے جس میں کوئی نشان سرست ہو جائے۔ معمولی، یعنی ایک اللہ کے رسول نے مسواک کے ذریعے سمجھایا کہ یہ مسواک کے ذریعے سے اسے معمولی، اس کو مارنا کہتے ہیں۔ یعنی ہمارے پاکستانی معاشرے کا مارنا نہیں ہے، اس کا کہیں اسلام میں حکم نہیں ہے، اور اس کو لوگوں نے دلیل بنا کے جو ہے وہ انسانیت کی تذلیل کر رہے ہیں۔ تو یہ مارنا کہ نہ آپ نہ آنکھ دیکھے، نہ منہ دیکھے، نہ چہرہ دیکھے، اور نہ کوئی چیز دیکھے، اور جو چیز ہاتھ میں آئے اور آپ عورت کو مارتے رہیں، اس کا کبھی بھی حکم نہیں ہے۔ یہ تعدیب کے لیے ہے اور اس کی صرف اجازت ہے کہ اگر آپ، کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں نا انسان کی فطرت میں، آپ بہت ساری عورتیں سن رہی ہیں تو آپ اس چیز کو سمجھتے ہوں گے کہ کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ مارنے کے بغیر نہ سمجھتی نہیں۔ وہ تاریخ کا حصہ ہے اور تاریخ میں اس طرح کے بہت سارے واقعات ملتے ہیں۔ تو یہ ہر عورت کے لیے حکم نہیں ہے، یہ ہر شوہر اپنی بیوی کو جانتا ہے۔ آج کل دیکھیں ایجوکیٹڈ لوگوں کے اندر تو تہذیب یافتہ ایک دائرہ ہوتا ہے اور وہ بات کو انڈرسٹوڈ کرتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ بس میرا خیال یہ ہے کہ پہلی جو نصیحت ہیں، پہلی سٹیج ہیں، اسی میں بات کو سمجھ لینا چاہیے۔ لیکن اگر اس میں بھی تھوڑا سا اگر لیٹ ہو جاتا ہے اور بات تھوڑی سخت ہے اور کوئی جو باہمی ناچاقی ہے وہ گہری ہے، تو چلے دوسرے مرحلے پہ آ جائیں۔ جب بستر الگ ہو جائیں گے تو اسی میں حل ہو جانا چاہیے۔ یہ آخری درجہ تو ان ڈیٹ لوگوں کے لیے ہیں جو بالکل بات کو نہیں سمجھتے اور خاوند کو بھی کوئی حق ہی نہیں دیتے اور اس کے عزت اور اس کے درجے کا استحضاء کرتے ہیں۔ تو ان کے لیے پھر مارنا ہے، وہ مارنا بھی یہ ہے کہ وہ ہلکا سا ہو تو جسم پہ چوٹ نہ لگے، اور وہ تادیباً ہے، وہ انتقام کی نیت سے نہ ہو اور اذیت کی نیت سے نہ ہو کہ میں اس کو اذیت دوں، وہ صرف اصلاح کی نیت سے ہو تاکہ یہ اس سے درست ہو جائے۔ جس طرح چھوٹے بچوں کو آپ معمولی ان چیزوں سے اس طرح ٹچ کرتے ہیں اور وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، سیم یہی چیز ہے، کیونکہ عورت کی مثال بالکل بچوں کی جیسی ہے جسمانی لحاظ سے، یہ بہت نازک ہے، صنف نازک ہے۔ تو عورت مرد طاقتور ہے، تو مرد کو کبھی کبھی ہاتھ چلاتے ہوئے پتہ بھی نہیں چلتا کیونکہ اس کے ہاتھ بھاری بھی ہوتے ہیں اور اس میں طاقت بھی ہوتی ہے، قوت بھی ہوتی ہے، تو اس لحاظ سے بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، اور اسلام نے اس حوالے سے بہت احتیاطی تدابیر دی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے پھر واضح طور پر یہ بھی فرمایا کہ جو لوگ اپنی بیویوں کو مارتے ہیں وہ اچھے لوگ نہیں ہیں۔ جو لوگ مارتے ہیں وہ اچھے لوگ نہیں ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کا عمومی مزاج جو ہے وہ نرمی والا ہے، اصلاح والا ہے اور حسن سلوک والا ہے۔ تو آپ اس بات کو دلیل بنا کے صبح شام بیوی کو ماریں گے نہیں، بلکہ اللہ کے رسول کے حدیث میں تو ممانعت بھی کی گئی ہے۔ تو یہ تو ایک آخری حل ہے کہ ایک گھر میں آپ کو لگا کہ نہیں اس سے بغیر ہو ہی نہیں رہا، اور یہ عادی ہے، کچھ لوگ مارنے کے عادی ہوتے ہیں۔ یعنی اس سے آپ اندازہ یہ بھی لگایا، اگر آپ ماں ہیں نا تو بچوں کو بچپن میں مارتے مارتے، اسپیشلی یہ بچیوں کو آپ ہر چیز پہ مارتے ہیں، روکتے ہیں، ٹوکتے ہیں، تو آپ اس کی 25 سال یا 20 سال یا 30 سال اپنے گھر میں یہی تربیت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بعد میں جب یہ کسی اور گھر میں شادی اس کی ہو جاتی ہے تو یہ وہاں بھی یہی رویہ اپناتی ہیں، وہاں بھی اس کو نیڈ ہوتی ہے کہ اب مجھے کوئی ڈانٹے تو میں کام کروں گی، کوئی مجھے مارے تو میں کام کروں گی۔ تو اس کے اندر یہ چیز آپ نے ڈالی ہے۔ ہوتی ہے اس طرح کی بہت ساری خواتین جو بات سے نہیں سمجھتی ہیں۔ تو وہ کیا محاورہ ہے میں بھول گیا کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے،
تو وہ یہ ہے کہ وہ ہم نے ان کو تربیت دی ہوتی ہے گھر کے اندر، ہم نے ہر وقت ڈانٹنا اور مارنا، تو وہ بعد میں بھی ان کو یہی ہوتا ہے کہ جب تک مجھے مار نہیں پڑے گی تو میں کام نہیں کروں گی، وہ بات نہیں سمجھتے۔ تو یہ خاص لوگوں کے لیے۔ تو ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہوا کہ اسلام کے خاندانی، اچھا اس میں ایک اور پوائنٹ یہ بھی ہے نا کہ یہ آپ کے سامنے شو ہو رہا ہے کہ آپ نے تنبیہ کر دی، تنبیہ یعنی ہلکی سختی کر دی، مار دیا، اس میں بھی نظام نہیں چلا، اب کیا کیا جائے؟ تو اب آخری چیز رہ گئی ہے، وہ بھی قرآن نے واضح کر دیا، وہ یہ ہے کہ آپ ایسا کریں کہ مرد جو کر سکتا تھا وہ تو کر دیا، نرمی سے بات بھی کی، نصیحت بھی کی، اور پھر علیحدگی بھی کر دی، پھر جو ہے وہ جتنا وہ مار سکتا تھا، جس انداز سے تنبیہ کر سکتا تھا، سختی کر سکتا تھا، وہ بھی کر دی، اور بات نہیں بنی۔ تو اب ایسا کرے کہ تحکیم کرے، ثالثی کا کردار ادا کرے، وہ یہ ہے کہ مرد کی خاندان سے بھی کچھ لوگ ہو، کوئی بزرگ ہو، اور بیوی کے خاندان سے بھی کچھ بزرگ آ جائے، اور پھر وہ بیٹھیں، یہ دونوں یا تو ان کو اختیار دے دے کہ بس میری طرف سے یہ فلاں بزرگ ہیں، اور عورت کہیں کہ میری طرف سے میرے خاندان سے فلاں بزرگ ہیں، ان کو اختیار دے دیں، وہ آپس میں بیٹھیں اور ان کا مسئلہ حل کرے، جو وہ فیصلہ کریں گے وہ قابل قبول ہوگا۔ یا یہ ہے کہ اپنی سربراہی میں ان کو بٹھائیں اور ان کی سربراہی میں بیٹھ کے گفتگو کریں، مسئلہ کیا ہے؟ یعنی اسلام دیکھیں حل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ خاندان بہت اہم اکائی ہے معاشرے کے لیے، اور اس کی بہت امپورٹنٹس ہیں۔ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے نا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے اسلام کے اندر، اس لیے اسلام ایک ایک چیز کو تفصیل سے بیان کر رہا ہے، اور پورا طریقہ کار بتا رہا ہے کہ کیسے آپ نے اس گھریلو ناچاقی کو ختم کرنا ہے۔ تو اسلام یہ بتا رہا ہے کہ اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے نا اور اصلاح والی ہے تو اللہ رب العالمین موافقت پیدا کر دے گا، یہ جو 4 سٹیپ بتائے ہیں ان میں سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا اور گھر آپ کا بس جائے گا انشاءاللہ۔ تو ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے جی؟ نرمی سے سمجھانا، یہ باقی چیزیں تو ہوتی نہیں ہیں، بس جیسے ہی کوئی موافقت نہ ہوئی اور کوئی اختلاف آ گیا تو پھر فوری طور پر زبان سے طلاق طلاق کے الفاظ نکلتے ہیں۔ یہ جہالت ہے، یہ بدعت ہے، یہ گناہ ہے، یہ ظلم ہے، یہ استہزاء ہے، یہ عورت کے حق پر ڈاکہ ہے، اور یہ شیطان کی پیروی ہے۔ شیطان یہی چاہتا ہے، شیطان یہی چاہتا ہے کہ دو خاندان آپس میں کٹ جائے۔ اور یہ آپ نے ایک واقعہ سنا بھی ہوگا نا کہ شیطان صبح صبح اپنے چیلوں کو جب ڈیوٹی سونپتا ہے کہ آپ جائے جے سب سے اپنا کام کرے، سب کو بھیج دیتا ہے، تو شام کو یہ واپس جب آتے ہیں ان کو رپورٹ دیتے ہیں، تو کوئی کہتا ہے میں نے فلاں بندے سے نا چوری کروائی، تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، کوئی کہتا ہے میں نے فلاں سے نا زنا کروایا، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، کوئی کہتا ہے میں نے فلاں جگہ سے نا کسی سے جھوٹ بلوایا، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ یہ سارے گناہ لوگ جو ہیں وہ اس کو شیطان کے چلے جو ہیں وہ شیطان کو بتاتے ہیں، شیطان کہتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ ایک اٹھتا ہے کہ میں نے میاں بیوی کے درمیان نا افتراق پیدا کیا، تو وہ کہتے ہیں شاباش آپ نے کام کیا، اس کو گلے سے لگاتا ہے، شاباش دیتا ہے، یعنی اس کو بونس دیتا ہے کہ کام تو آپ نے کیا ہے، اصل کام تو یہ ہے۔ دیکھیں میاں بیوی کا رشتہ ٹوٹنا یہ بہت برائیوں کا ایک مجموعہ ہوتا ہے، اور شیطان کو بھی اس میں تسلی ملتی ہے اور اسلام کو اس میں نقصان ہے ایک طرح سے۔ میاں بیوی تو ایک امت کی تعمیر کر رہے ہیں نا، نئی نسل تیار کر رہے ہیں، تو وہ نسل جو ہے وہ اگلے معاشرے کو سنوارے گی اور اگلے معاشرے میں اپنا امپیکٹ ڈالے گی۔ تو میاں بیوی کا رشتہ جتنا مضبوط ہوگا، جتنا اچھا ہوگا، جتنا اخلاق کے دائرے کے اندر ہوگا، جتنا مہذب ہوگا، جتنا سکون والا ہوگا، وہی چیزیں بچے کو ٹرانسفر ہوگی، وہی بچے پھر خاندان بنائیں گے، تو ایک اس طرح کے اچھے خاندان بنیں گے، اور خاندان سے پھر ملک بنتا ہے، ملک سے ملت، اور ملت سے ریاست، اور ریاست سے سیاست۔ تو یہ بنیادی پوائنٹ ہے کہ اسلام نے یہ تدابیر اس لیے دی ہیں کہ خاندانی نظام کو اسلام جو ہے وہ اہمیت دیتا ہے، یعنی اسلام کے خاندانی نظام میں مرد اور عورت دونوں کو برابر کے انسانی حقوق دیے گئے ہیں، مگر انتظامی ضرورت اور فطری حکمت کے بنا پر مرد کو خاندان کا سربراہ بنا دیا گیا، اور یہ اس کی ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ آپ سربراہ ہیں، اور یہ برتری عزت یا قدر میں نہیں بلکہ ذمہ داری میں ہے۔ اور اس نظام کا مقصد خاندان کو مضبوط کرنا، منظم کرنا، محفوظ بنانا، تاکہ دونوں کے آپس میں محبت بن سکے، سکون ہو، اور تربیت کا ایک ماحول بن سکے، اور جہاں اس توازن کو، جو توازن قرآن بتا رہا ہے، اس کو جہاں جہاں نظر انداز کیا گیا نا، وہاں خاندانی انتشار پھیل گیا، طلاقوں کی کثرت ہو گئی، اور معاشرتی بے چینی میں اضافہ دیکھنے کو ملا۔ اور آپ دیکھیں آج کل کے یوتھ کیا کر رہی ہے، یعنی آج کل کی بیوی ڈیمانڈ کر رہی ہیں کہ شوہر جو ہے نا وہ بیوی بن جائے، وہ میرے حکم کے مطابق بیٹھے اٹھے، جو میں کہوں وہ سربراہ میں ہوں، میری مرضی چلے گی۔ تو یہ غیر فطری مطالبہ ہے۔ مرد کو اللہ نے ذمہ داری دی ہے رجال،
الرجال قوامون، وہ قوام ہے، تو گھر کا سربراہ اس کو ہونا چاہیے، کیونکہ وہ تربیت کر رہا ہے، وہ پال رہا ہے، وہ ذمہ داری نبھا رہا ہے، وہ آپ کے لیے سب کچھ کر رہا ہے۔ لیکن اگر عورت یہ کہے کہ نہیں میں کما لوں گی، میں یہ سارا کچھ کروں گی، تو یہ غیر فطری بات ہے، اس سے بھی اسلام آپ کو منع نہیں کرتا، آپ بھی کمائیں، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی آپ کا اپنا کام ہے، اس کا اپنا کام ہے۔ پھر بھی یہ نہیں ہے کہ آپ صبح جاب پہ جاتی ہیں، شوہر بھی جاتا ہے، اور شام کو آ کے آپ مرد کو کہیں کہ جی کھانا پکا کے دو، یہ کام آپ کا ہے، گھر کا کام آپ کا ہے۔ اگر آپ جاتی ہیں باہر جاب پہ تو جائیں، اسلام آپ کو اجازت دیتا ہے، حدود تعین کرتا ہے کہ ان حدود میں رہتے ہوئے آپ جاب کریں، بالکل کریں، لیکن گھر میں آ کے پھر اس تھکاوٹ کے ساتھ آپ کو گھر کے کام بھی کرنے پڑیں گے، اور وہ کرنے چاہیے۔ اس گھر کے کام کے لیے تو آپ میڈ رکھ لیتے ہیں، وہ تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، سب سے بڑا مسئلہ بچوں کی تربیت ہے، اور بچوں کی تربیت کی رسپانسبلٹی اللہ نے عورت کو دی ہے، یعنی 75% آپ اپنے بچے پر اثر انداز ہوتی ہے۔ آپ کا کردار تربیت میں یہی 20-25% ہوتا ہے، 20% تو نہیں ہوتا، 15-10 ہوتا ہے، کیونکہ باقی 75% ماں کا ہوتا ہے، 10-15 جو ہے باپ کا ہوتا ہے، باقی تو آج کل سیل فون آپ نے لے کے دیا ہوا ہے، اسکرین آپ لوگوں نے لے کے دی ہوئی ہے، تو وہ اسکرین اس کی تربیت کر رہی ہوتی ہے، تو اس لیے تو بچے تباہ ہو رہے ہیں۔ تو عورت جب تک گھر میں ہے تب تک اچھے خاندان بنا پائے گی، اور اچھی نسل اس معاشرے کو دے پائے گی۔ تو عورت کی اپنی رسپانسبلٹی، مثال کے طور پر بچے پیدا کرنا، یہ عورت کی رسپانسبلٹی ہے، یہ کام عورت مرد نہیں کر سکتا۔ اللہ نے عورت کو ڈیزائن ہی ایسے کیا گیا ہے کہ بچے کو پیدا کرے گی، تو مرد کو ایسے ڈیزائن کیا گیا کہ وہ طاقت والا ہے، قوت والا ہے، وہ کما سکتا ہے، وہ عورت کی حفاظت کر سکتا ہے، عورت کے لیے لڑ سکتا ہے، عورت کے لیے جان دے سکتا ہے۔ تو لہٰذا جب دو چیزیں الگ مختلف ہیں، دونوں کی صلاحیتیں مختلف ہیں، تو ظاہر ہے پھر رسپانسبلٹیز کا تعین ضروری ہے کہ کون کیا کام کرے گا، تاکہ گھر کے اندر انتشار پیدا نہ ہو، گھر کے اندر سکون والا ماحول ہو۔ تو سکون تب آئے گا جب باہمی تعاون ہو، ذمہ داری کا احساس ہو، اور ایک متوازن فطری مقام کو ایکسیپٹ کیا جائے کہ ہاں جی مرد کا یہ مقام ہے، مرد کی یہ رسپانسبلٹی ہے، اور میری رسپانسبلٹی ہے، میں اپنی رسپانسبلٹی کو سر انجام دوں گی، اور مرد جو ہے وہ اپنی رسپانسبلٹی کو سر انجام دے گا، تو اسی سے گھر بنے گا۔ یہ بہت اہم پوائنٹ تھا، الرجال قوامون علی النساء، اور اس کے بعد یہ جو گھر کے اندر گھریلو ناچاقی ہوتی ہے اس کے حل کے تدابیر اس صورت کے اندر تفصیلی بیان کیے گئے۔ اب آگے جو ہیں وہ پھر حقوق العباد کو ذرا تفصیل سے بیان کیا گیا ہے اس صورت کے اندر، اور وہ ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے حق کے بعد، یعنی اپنی توحید کے بعد والدین کا حق بیان کیا، یعنی وَاعْبُدُوا اللَّهَ، سب سے پہلے کہ اللہ کی عبادت کرو، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ میری عبادت کرو، اور اس کے بعد بندوں کے حقوق بیان کیے، یعنی اللہ تعالیٰ اور بندوں دونوں کے حقوق کی تعلیم آگے آیات میں دی گئی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ بندے جو ہے صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اور پھر بندوں کے آپس میں بھی حقوق ہیں، اس کو تفصیل سے ذکر کیا، جس کو حقوق العباد کہتے ہیں۔ تو حقوق اللہ بھی ذکر ہوئے اور حقوق العباد بھی ذکر ہوئے۔ تو حقوق العباد میں کہا کہ وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرنا، یعنی ان کے ساتھ احسان یہ ہے کہ والدین کا ادب کرے، ان کی اطاعت کرے، نافرمانی سے بچے، ہر وقت ان کی خدمت کے لیے تیار رہے، اور ان پر خرچ کرنے میں جتنا آپ سے ہو سکتا ہے بقدر توفیق و استطاعت اس میں کوئی کمی نہ کریں، والدین پر خرچ کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا کہ اس کی ناک خاک آلود ہو، وہ ہلاک ہو، ہلاک ہو۔ کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون، کس کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے ماں باپ دونوں کو یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا، اور اس کے ذریعے سے وہ جنت میں داخل نہیں ہوا۔ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، اگر آپ کے ماں باپ میں سے کوئی ایک بھی زندہ ہے اور بڑھاپے میں ہے، اور آپ اس کی خدمت کر کے جنت حاصل نہیں کرتے، تو اللہ کے رسول نے بدعا دی۔ تو والدین کے بہت سارے حقوق ہیں، قرآن کریم آگے فرماتا ہے، آپ پڑھیں گے کہ اف ولا تنہرہما، اپنے والدین کو اف تک نہیں کرنا۔ اف تک نہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ان کو ٹھیس نہیں پہنچانا، ان کے سامنے ترش لہجہ اختیار نہیں کرنا، سخت الفاظ کا استعمال نہیں کرنا، بلکہ محبت کے ساتھ پیش آنا ہے۔ اب جب بڑھاپے تک والدین پہنچ جاتے ہیں تو بالکل ان کی مثال بچوں جیسے ہوتی ہیں، جس طرح آپ کا بچہ چھوٹی بات پہ ناراض ہوتا ہے نا، سیم والدین کی بھی یہی کنڈیشن بنتی ہے، یہی کیفیت بنتی ہے۔ تو پھر اگر آپ اپنے والدین کے ساتھ وہ رویہ اختیار کرتے ہیں تو اللہ کے رسول کی اس پہ لعنت ہے، قرآن نے اسے منع کیا ہے۔ تو آج کل کی یوتھ وہ تو اس اہم پوائنٹ کی طرف بالکل توجہ نہیں دلاتی، اور میں اور آپ بطور ماں اور باپ ہم رسپانسبل ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو
بچپن میں یہ تعلیم نہیں دیتے کہ ماں باپ کا کیا حق ہے، تو بعد میں بڑے ہو کے پھر اب ہمارے معاشرے کے اندر بھی اولڈ ایج ہوم کا جو ہے وہ کنسپٹ آ گیا ہے، تو اب پھر جیسے ہی بوڑھے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں جی اس شادی کے بعد جو ہے وہ ایک تو بہو کہتی ہیں کہ ان کو نکالو یہاں سے، تو پھر بچہ یہ نہیں دیکھتا کہ باپ اور ماں کی کیا ویلیو ہے اور کیا قدر ہے اور کیا مقام ہے اور بیوی کا کیا مقام ہے۔ اب دونوں کا الگ الگ مقام ہے نا، دونوں کی اپنی عزت نفس بھی ہے اور دونوں کی حیثیت اسلام نے بیان کی ہے۔ اب ماں باپ کو بیوی پہ فوقیت بھی نہیں دی جا سکتی اور بیوی کو ماں باپ پہ فوقیت نہیں دی جا سکتی، اور دونوں کو الگ الگ مقام دینا پڑے گا، عزت دینی پڑے گی۔ تو وہ کیسا ہوگا؟ جب تک آپ اسلام سے اٹیچ ہوں گے۔ تو جب اسلام سے ہی اٹیچ نہیں ہے، بچوں کو ہی پتہ نہیں ہے، تو وہ کیوں ماں باپ کی قدر کرے اور کیوں جو ہے وہ ان کی رسپیکٹ کرے اور کیوں ان کی بات مانے اور کیوں جو ہے وہ آخری وقت میں ان کے ساتھ احسان والا سلوک کرے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کریں، بچوں کو دنیاوی تعلیم بھی دیں جو کہ ضروری ہے، دینی تعلیم بھی دیں۔ عمومی طور پر یہ تعلیم کی دو اقسام دیکھیں، اسلام اس کی تفریق نہیں کرتا، اسلام دونوں کو علم کہتا ہے، اور اسلام علم کی تلقین کرتا ہے۔ علم حاصل کرو، خواہ وہ سائنس کا ہے، فزکس کا ہے، کیمسٹری کا ہے، بایو کا، میتھس کا ہے، جو بھی ہے، ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، پائلٹ بناؤ، جو بھی بناؤ، لیکن اپنی مذہبی تعلیمات سب سے پہلے دو، کیونکہ یہ تعلیم حاصل کر کے آخر میں بھی انہوں نے جانا ہی قبر میں ہی ہے، اور آپ کے ساتھ اگر یہ نیک سلوک اور یہ ساری چیزیں تب ہوگی جب آپ اس کو اللہ سے جوڑیں گی۔ تو رب کے ساتھ تعلق ضرور بناؤ، اس تعلق کے بعد جو آپ ایجوکیشن دینا چاہیں وہ کریں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بچوں کو ایجوکیٹ کیا جائے۔ دوسری بات یہ ہے نا کہ حکمت یہ ہے کہ ماں باپ نا اپنی پوری زندگی میں بچوں پر سب کچھ انویسٹ کرنے کے بجائے اپنے بڑھاپے کے لیے ایک بہت بڑی رقم بچا کے رکھیں۔ یہ حکمت ہے ویسے آج کل کے جدید دور میں نا کہ اولاد ایسی بگڑی ہوئی ہے اور معاشرہ ایسا بگڑا ہوا ہے کہ آخر میں جا کے پھر ماں باپ جو ہیں وہ دھکے کھاتے ہیں۔ ایک بہت بڑی رقم اپنی بڑھاپے کے لیے انویسٹ کریں، اور بڑھاپے میں جیسے آپ بچے کو شادی کریں فوری اس کو الگ کریں تاکہ ان کی آزادی سلب نہ ہو، اور آپ کی عزت و توقیر میں بھی کمی نہ آئے، اور ماں باپ اور بچوں کے درمیان جو چپلش پیدا ہوتی ہیں وہ نہ ہو، اور آپ اتنا انویسٹمنٹ اپنی زندگی میں کریں کہ آپ کے بڑھاپے کے جو 15-20 سال ہیں وہ آسانی سے اس میں گزر سکے۔ تو بچے اگر آپ کے ساتھ اس نے سلوک کریں گے تو ٹھیک ہے، یہ تو بڑی اچھی بات ہے، اپنے لیے کریں گے، نہیں کریں گے تو آپ کے پاس سرمایہ ہوگا تو آپ پچھتاوے کا شکار نہیں ہوں گے۔ اور بچوں کو تو یہ ہے کہ دیکھیں بہت سارے بچوں کے اقسام ہوتے ہیں۔ ایک قسم وہ بچے ہیں جو والدین کی نیڈ کو دیکھتے ہوئے فوری طور پر اس کو پورا کرتے ہیں، والدین کے کہنے سے پہلے ہی اس کو پورا کرتے ہیں، اور کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو ماں باپ کی خوشی میں اپنی خوشی کو قربان کر دیتے ہیں۔ تو ایسے بچے جو یہ کام کرتے ہیں اس کے بارے میں کہا جاتا ہے بڑا درجہ، اللہ کے رسول کی حدیث میں بڑی فضیلتیں بیان ہوئی ہیں، تو ان کو بڑا درجہ ملے گا۔ تو یہ حقوق العباد میں سب سے پہلا حق جو ہے وہ والدین کا، یعنی اللہ پہلے اپنی بات کر رہا ہے کہ وَاعْبُدُوا اللہ، میری عبادت کرو، اور عبادت کے بارے کہتے ہیں وَلِوَالِدَيْنِ احسانًا، پیرنٹس کے ساتھ احسان کرو، پیرنٹس کے ساتھ اچھائی والا معاملہ کرو، ان کی ضروریات کو پورا کرو، ان کو تکلیف نہ دو، ان کے استحضاء نہ اڑاؤ۔ تو یہ بہت بڑا حق ہے۔ اس کے بعد ہے رشتہ داروں سے حسن سلوک، وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ آگے ہے نا۔ رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا، یعنی ان سے حسن سلوک یہ ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں اور قطع تعلقی سے بچیں، تعلق کو ختم نہ کریں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے یہ پسند ہو کہ اس کے رزق میں وسعت ہو اور اس کی عمر لمبی ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ جو چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت ہو اور اس کی عمر لمبی ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اب ہمارے ہاں یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اور ہمارے ہاں کیا ہے؟ ہمارے ہاں یہ کہ اگر آپ نے آگے جانا ہے، ترقی کرنی ہے، تو سب سے پہلے تو رشتہ داروں سے تعلق ختم کرو، پھر آگے بڑھو۔ دیکھیں ایک جیلسی والا ایک عنصر خاندان آپ کے رشتہ داروں میں ہوگا، وہ الگ بات ہے، وہ فطری چیزیں وہ ہوگا بھی، لیکن یہ کہ خاندان جو ہیں وہ آپ کے رشتہ دار جو ہیں وہ ایک طرح سے آپ کو بہرا روی سے، افراتفری سے، نافرمانی سے بچانے بھی کردار ادا کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی لڑکا لڑکی جو ہے وہ اس سوشل میڈیا انفلوئنسر کے زد میں آ جائے اور وہ الٹے سیدھے کام کرنے لگے، تو خاندان کے سارے لوگ فوری طور پر پوچھتے ہیں، فوری طور پر آ کے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ تو نہیں ہونا چاہیے، اور اس بچے یا بچی کو بھی سامنے بٹھاتے ہیں،
تو یہ آج کل کے نوجوان یوتھ کے لیے سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ رشتہ دار، کہ یہ ہمیں نہیں چھوڑتے، یہ ہمیں جو ہے یہ کام کرنے نہیں دیتے۔ اب ان کو نہیں پتا کہ یہ کام ہے کہ نہیں ہے۔ اب دیکھیں، آپ کی وجہ سے آپ کے خاندان اور آپ کے رشتہ داروں کی عزت نیلام ہو سکتی ہے، تو لہٰذا خاندان، یہ جو رشتہ دار ہیں، یہ ایک طرح سے آپ کے لیے حفاظت کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ تو اسی لیے رشتہ داروں سے بھی حسن سلوک کی تعلیم دیتا ہے قرآن کریم۔ اور اس طرح حدیث ہے اللہ کے رسول کی کہ لا يدخل الجنت قاطع، رشتے کاٹنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اور صلہ رحمی کا مطلب بیان کرتے ہوئے یہ بات سمجھ میں یا دماغ میں بٹھانی چاہیے کہ صلہ رحم کے معنی رشتے کو جوڑنا ہے، یعنی رشتے کو توڑنا نہیں ہے، جوڑنا ہے، یعنی رشتے والوں کے ساتھ نیکی اور اچھا سلوک کرنا، یہ اصل میں صلہ رحمی ہے۔ اور قطع رحمی کا مطلب یہ ہے کہ رشتے کو کاٹنا اور ناروا سلوک کرنا، یہ قطع رحمی ہے۔ تو اگر آپ اپنے رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ رشتے کو کاٹ رہی ہے، اور اچھا سلوک کر رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ رشتے کو جوڑ رہی ہے۔ پھر آگے ہیں یتیموں اور محتاجوں سے حسن سلوک کا تذکرہ ہے، کہ یتیم کے ساتھ حسن سلوک کریں، اور وہ یہ ہے کہ ان کی پرورش کریں۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی یتیم ہے، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئے، ان کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیریں۔ اور حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یتیم کی کفالت کرے اور وہ جنت میں، پھر میں اور وہ اس طرح ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی جو انگلی اور بیچ والی انگلی کو اس طرح اشارہ کیا اور دونوں میں تھوڑا سا فاصلہ رکھا، اور کہا کہ میں اور وہ جنت میں ایسے ہوں گے، ایسے۔ تو اگر آپ کے گھر میں نہیں ہے، باہر یتیم ہے، یتیم خانے بہت سارے آباد ہیں، معاشرے میں ہیں، سوسائٹی میں، تو یتیم کو پالنے کی ذمہ داری آپ اٹھائیں اور اس کے ساتھ اس نے سلوک کریں، اس کی رسپانسبلٹی، ایجوکیشن کی رسپانسبلٹی اور باقی چیزوں کی رسپانسبلٹی اٹھائے، تو اللہ کے رسول کا وعدہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے رسول کے ساتھ ایسے ہوں گے۔ اور ہاں، یہ ریا کے لیے نہ ہو، یہ صرف اللہ کے رضا کے لیے ہو۔ اور اسی طرح مسکین کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے کہ ان کی امداد کی جائے، انہیں خالی ہاتھ نہ لٹائے جائے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیوہ اور مسکین کی امداد اور خبرگیری کرنے والا اللہ رب العالمین کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ کسی معاشرے کے اندر بیوہ ہے یا مسکین ہے تو اس کی خبرگیری کرنا، اس کی مدد کرنا، اس کی ضروریات کا ادراک کرنا، اس کی ضروریات کو پورا کرنا، یہ جہاد تک کا بڑا افضل ثواب اس میں ملتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ جہاد کر رہا ہے اور ایک بندہ بیوہ کو پال رہا ہے، تو دونوں برابر ہے، اللہ کے رسول یہ فرما رہے ہیں۔ تو چھوٹی بات تھوڑی ہوئی، بہت بڑی بات، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح پھر والاقربون، یعنی پھر آگے جو ہے وہ ہمسایوں کی بات ہو گئی کہ ہمسایوں سے اس نے سلوک کرنا، یعنی قریب کے ہمسائے سے مراد کون ہے؟ جس کا گھر آپ کے گھر سے ملا ہوا ہے تو وہ آپ کے قریب کے ہمسائے ہیں، پڑوسی ہیں۔ اور ہمسائے قریب کے ہمسائے، اور ایک ہے ہمسایہ۔ ہمسائے سے مراد وہ جو محلہ دار، اور ایک ہے قریب کا ہمسایہ جو بالکل گھر کے ساتھ گھر لگا ہوا ہے۔ تو ان کا بھی خیال رکھنا، ان پر بھی رحم کرنا، ان کے ساتھ اچھائی والا معاملہ کرنا، اسلام اس کا حکم دیتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبریل امین علیہ السلام مجھے پڑوسی کے متعلق وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا کہ پڑوسی کو وہ وارث بنا دیں گے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے جبریل امین نے پڑوسی کے حقوق گننے شروع کیے اور بتانے شروع کیے، تو مجھے یہ لگا کہ کہیں اس پڑوسی کو میرے میراث میں شامل نہ کر، یعنی یہ وارث نہ بنا دے۔ اتنے زیادہ حقوق ہیں پڑوسیوں کے، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمیں پڑوسیوں کے ادراک بھی نہیں ہوتا، پتہ ہی نہیں ہوتا، ان سے تعلق بھی نہیں ہوتا، حقوق تو درکنار۔ ہمیں اس سوسائٹی میں تو کوئی پتہ نہیں چلتا کہ ساتھ والے کے گھر میں کیا چل رہا ہے۔ وہ ہے تو ادھر اچھی سوسائٹی میں رہتا ہے، لیکن آج کل اس پہ کیا گزر رہی ہے، اس کے بچے کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، اس کی بنیادی نیڈ پوری ہوتی ہے نہیں ہوتی، کوئی پتہ نہیں ہے۔ یہ بڑا حق ہے کہ آپ ان کا خیال رکھیں۔ اور اس کے بعد ہے والجار الجنب، پاس بیٹھنے والوں سے، یعنی آپ کے بالکل قریبی۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو پاس بیٹھتی ہیں وہ بیوی ہوتی ہے، جو صحبت میں رہتی ہے، رفیقی سفر ہے، تو ہم سفر ہے، اس کا خیال رکھا جائے۔ ایک اس کا مطلب یہ ہے والجار الجنب۔
یعنی اس کا حق یہ ہے کہ اس کا خیال رکھا جائے، اس پر انویسٹمنٹ کی جائے، اس کی ضروریات کو پورا کیا جائے، اس کی باتوں کو مانا بھی جائے، اور اس کو گھر میں سپیس دی جائے، اور گھر میں اس کو اختیارات دی جائے۔ گھر کے اندر دیکھیں، گھر کی ملکہ تو بیوی کو ہونا چاہیے۔ اب گھر کے اندر جا کے مرد جو ہے وہ اپنی چیزیں کرے گا تو وہ تھوڑا سا اچھا نہیں لگتا۔ دیکھیں، آپ باہر سے جو ہے نا وہ سامان لاتے ہیں، گھر میں پھینک دیتے ہیں، تو اب یہ گھر کی ملکہ ہے کہ یہ اسی سامان سے ذائقہ دار کھانے تیار کر کے آپ کو رکھ دیتی ہے۔ آپ ہر چیز ایک دوسری فارم میں لاتے ہیں، یہ اس کو تھرڈ فارم میں کنورٹ کر کے دے دیتی ہے۔ گھر میں فرنیچر کیسا رکھنا ہے، کیا چیز رکھنی ہے، کیا نہیں رکھنی، کچن میں کیا ہونا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے، تو یہ گھر کی ساری رسپانسبلٹی عورت کو سوٹ کرتی ہے۔ ہاں، اب مرد جا کے گئے کچن میں، نہیں نہیں یہ جو ہے نا یہ ادھر نہیں، ادھر ہونا چاہیے، تو پھر یہ اس کی جو اس کی انا کے ساتھ نا ایک طرح کا ٹھیس اس کو پہنچتا ہے۔ تو لہٰذا گھر کی چیزوں میں کوئی مداخلت مرد کو نہیں کرنی چاہیے، اس کو عزت دیں، اس کو آزادی دیں، اسپیس دیں، تاکہ وہ گھر کو جیسا وہ سنبھالنا چاہے سنبھالیں۔ باہر کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ باقی یہ ہے کہ عورت کے اوپر نگہبان آپ ہیں، قوام آپ ہیں، وہ ہر چیز میں آپ سے مشورہ کر سکتی ہیں، اور وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، قرآن تو شورا کی بات کرتا ہے کہ آپ آپس میں مشورہ کیا کریں۔ تو کبھی کبھی عورت کی بات بھی آپ مانیں، اس کی بات ٹھیک ہو سکتی ہے تو آپ اس بات کو مانیں، کبھی کبھی عورت جو ہے مرد کی بات ٹھیک ہو سکتی ہے اس کو مانیں، باہمی مشاورت سے جو ہے وہ گھر چل سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ پھر بھی قوام مرد ہی ہے۔ اچھا جی، دوسرا اس کا مطلب یہ ہے، جار الجنوب کا اس کا مطلب یہ ہے کہ رفیق سفر۔ آپ ابھی جو کلاس میں بیٹھی ہوئی ہیں ساتھ، آپ کے ساتھ کون بیٹھی ہوئی ہے؟ مردوں میں آپ کے ساتھ کوئی بیٹھا، مرد کے ساتھ کوئی بیٹھا ہوا ہے ساتھ، اور عورتوں میں آپ کے ساتھ دائیں بائیں جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اصل میں والجار الجنوب ہے، یا ساتھ پڑھنے والا، یا ایک مجلس میں ایک ساتھ بیٹھنے والا، یا آپ سفر کر رہی تھی اور آپ کے ساتھ سیٹ پہ کوئی اور بیٹھی تھی، تو یہ وہ مراد ہے۔ راستے میں آپ واکنگ کر رہی ہیں اور آپ کے ساتھ کوئی واکنگ کر رہا ہے یا کر رہی ہے، تو وہ آپ کا رفیقی سفر ہے، تو اس کا خیال رکھا جائے۔ کلاس میں آپ کے ساتھ جو بیٹھی ہوئی ہے اس کا خیال رکھا جائے، راستے میں جو سیٹ میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ ہم ہمیشہ سفر میں بس جب پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کرتے ہیں تو ہم نے بس ادھر 12 بجے کیے ہوتے ہیں، اور سامنے جو بیٹھا ہوتا ہے اس نے بھی 12 بجے کیے ہوتے ہیں، اور ہم کوئی فضیلے سے بات ہی نہیں کرتے۔ تو اسلام یہ کہتا ہے کہ اس کا خیال رکھو، آپ کا جو سفر ہے یہ کچھ مدت کے لیے ہے، تو ایک دوسرے کو نقصان نہ پہنچاؤ، حسن سلوک کا حکم دیتا ہے اسلام، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر مرد جو ہے وہ یا عورت مسجد میں جاتی ہے، مسجد میں اس کے ساتھ برابر بیٹھنے والی کوئی ہے یا کوئی ہے، تو وہاں بھی آپ لمحہ بھر کے لیے بیٹھتے ہیں، لیکن یہ وہاں کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ اچھا سلوک کیا جائے اس کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ یہ بہت اہم پوائنٹ تھا جس کی طرف آپ کی توجہ دلائی گئی۔ پھر ہے کہ مسافر کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، تو اس مسافر میں مہمان بھی داخل ہے۔ مہمان کے ساتھ، یعنی جو مہمان آپ کے گھر آتا ہے تو مسافر ہی ہوتا ہے نا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے تو وہ مہمان کا اکرام کرے گا، مہمان کی عزت کرے گا۔ تو جو بھی آپ کے گھر مہمان آتے ہیں اس کی عزت کرنی چاہیے۔ یہ قرآن کریم نے واضح طور پر حقوق العباد کو ذرا تفصیل سے بیان کیا۔ پھر آخر میں لونڈی اور غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے کہ ان سے حسن سلوک کیا جائے۔ تو آج کل کے زمانے میں میرے اور آپ کے لیے، یعنی جو میڈ ہیں، جو گھر کے اندر آپ نے ڈرائیور رکھے ہیں، میڈ رکھے ہیں، تو ان سے حسن سلوک کرنا، یعنی ان کو طاقت سے زیادہ ان کو تکلیف نہیں دینا، سخت کلامی نہیں کرنا، کھانا کپڑا وغیرہ جتنا بھی بقدر ضرورت ان کو چاہیے ان کو دے دینا، تو یہ حکم ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ غلام تمہارے بھائی ہیں، اللہ نے انہیں تمہارے ماتحت کیا ہے، تو جو تم کھاتے ہو اس میں سے ان کو بھی کھلاؤ، جو لباس تم پہنتے ہو ویسا ہی انہیں بھی پہناؤ، اور ان کی طاقت سے زیادہ ان پر بوجھ نہ ڈالو، اگر ایسا ہو تو تم بھی ان کے ساتھ مدد کرو۔ یہ حکم ہے سرونٹ کے لیے، میٹ کے لیے یا ڈرائیور کے لیے، ان کے ساتھ یہ اچھا سلوک ہونا چاہیے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو جی ان کو پیسہ دیتے ہیں تو پھر ہم عزت نفس بھی ان کے مجروح کر رہے ہوتے ہیں، ذلیل بھی کر رہے ہوتے ہیں، رسوا بھی کر رہے ہوتے ہیں، اس سے ممانعت ہے۔ یہ ان کا حق ہے کہ ان کو عزت دی جائے، ان کو رسپیکٹ کی جائے، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے اور ان کی مدد کی جائے۔ اور پھر آخر میں کہا کہ ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، اللہ رب العالمین ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو متکبر ہو اور جو فخر کرنے والا ہو۔ یعنی فخر اور تکبر کسے کہتے ہیں؟ کسی کو خود سے حقیر سمجھنا یا حق بات کو قبول نہ کرنا، یہ تکبر ہے۔
اور یہ انتہائی مذموم صفت ہے اور کبیر و گناہ ہے۔ حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن متکبرین کو انسانی شکلوں میں چونچیوں کے مانند اٹھا لیا جائے گا، اور ہر جانب ان سے ذلت طاری ہوگی، اور انہیں جہنم میں یعنی جہنم کے اندر ایک قید خانے کی طرف ان کو ہانکا جائے گا، اور بہت بڑی آگ ہوگی جو انہیں اپنے لپیٹ میں لے گی اور ان پر غالب آ جائے گی، اور پھر انہیں جہنمیوں کی پیپ جو ہے وہ پلائی جائے گی۔ تو یہ سخت ترین وعید ہیں تکبر کے بارے میں، جو دوسرے انسانوں کو حقیر سمجھتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں پیچھے تمام جو موضوع تھا وہ حقوق العباد کا تھا، تو حقوق العباد کے اندر جو ہے وہ، اگر آپ کسی کو اپنے سے زیادہ کمتر سمجھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تکبر کر رہے ہیں۔ تکبر کے بارے میں تو اللہ رب العالمین نے سخت وعید فرمائی۔ تو یاد رکھیے گا، اللہ رب العالمین ذرہ برابر کسی انسان پر ظلم نہیں کرتا، اور جو انسان نیکی کرتا ہے اللہ ذرہ برابر اس کی نیکی کو ضائع بھی نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین کئی گنا اس نیکی کا اجر بڑھا کے دیتا ہے۔ اسی طرح جی آگے معاشی اخلاقیات ہیں، وہ یہ ہیں کہ حرمت مال کا تصور ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا نہیں، آیت میرے ذہن سے نکل گئی، وہ یہ ہے کہ آپ کسی دوسرے کی مال کو ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ، دوسرے کی مال کو، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بالباطل، باطل طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کے مال کو نہ کھاؤ۔ یعنی وہ کیا بات بیان کی جا رہی ہے کہ باطل طریقے سے مال کیسے کھایا جاتا ہے؟ یعنی ایسا طریقہ جس سے مال حاصل کرنا شریعت نے حرام کیا ہے، اسی طریقے سے مال حاصل نہ کرو۔ مثال کے طور پہ سود، چوری اور جوئے کے ذریعے مال حاصل کرنا، جھوٹی قسم کھا کر مال حاصل کرنا، جھوٹی وکالت کر کے مال حاصل کرنا، خیانت کر کے حاصل کرنا، غضب کے ذریعے سے حاصل کرنا، گانا بجانا کی اجرت لینا، یہ تمام وہ باطل طریقے ہیں جس کے ذریعے سے انسان مال حاصل کرتا ہے، تو اسلام نے اس سے منع کیا۔ اور اسی طرح رشوت کا لین دین کرنا، ڈنڈی مار کر سودا بیچنا، ملاوٹ والا مال فروخت کرنا، اسی طرح قرض دبا لینا، ڈاکہ زنی کرنا، بدتخوری کرنا اور پرچیاں بیچ کر ہراساں کر کے مال وصول کرنا، یہ سب اس میں شامل ہے، اور اس کے سخت وعیدات ہیں۔ حرام کھانا یا کمانا یہ اللہ کے بارگاہ میں سخت ترین ناپسندیدہ عمل ہے، اور حدیث میں اس کی بڑی سخت وعیدیں بیان کی گئی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو بندہ مال حرام حاصل کرتا ہے، اگر اس کو صدقہ کرے تو مقبول نہیں ہوگا، اور خرچ کرے تو اس کے لیے اس میں برکت نہیں ہوگی، اور اپنے بعد والے کے لیے چھوڑ کر مرے تو وہ جہنم کے لیے اس نے اپنا ایک سامان بنا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ برائی سے برائی کو نہیں مٹاتا۔ ایسا نہیں کہ آپ سود کا مال اور حرام کا مال لے اور پھر صدقہ کرے اور ادھر دسترخوان لگایا ادھر دسترخوان لگایا، لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کرے اور پھر دسترخوانے لگائے، اور برائی کو نہیں مٹاتا۔ ہاں نیکی سے برائی کو مٹا دیتا ہے، اب نیکی کریں تو اس سے آپ کی برائیاں مٹ جاتی ہیں، اور بے شک خبیث کو خبیث نہیں مٹاتا، بری چیز کو بری چیز نہیں مٹاتی۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس جسم پر جنت حرام فرما دی ہے جو حرام کی غذا سے پلا بڑھا۔ یہ حرام جس طرح بھی آپ کماتے ہیں تو اس کی وجہ سے انسان کی عبادات بھی قبول نہیں ہوتی، جس طرح اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اپنی غذا پاک رکھو، مستجاب الدعوات ہو جاؤ، یعنی آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ اور اس ذات کی قسم جس کی قبض قدرت میں میری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، بندہ حرام کا لقمہ اپنی پیٹ میں ڈالتا ہے تو اس کے 40 دن کے عمل قبول نہیں ہوتے، اور جس بندے کا گوشت حرام سے بلا پڑا ہو تو اس کے لیے آگ سب سے زیادہ بہتر جگہ ہے۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک شخص کا ذکر کیا، تفصیل سے واقعہ ہے نا، ایک شخص کا ذکر کیا جو لمبا سفر کرتا ہے، اس کے بال پراگندہ ہے، بدن غبار آلود ہے، وہ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر کہتا ہے یا رب یا رب یا رب یا اللہ یا اللہ، اور اللہ سے دعائیں مانگتا ہے، حالانکہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، جو لباس اس نے پہنا ہوا ہے وہ حرام ہے، جو غذا کھائی ہے وہ حرام ہے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ وہ بہت لمبا سفر کر کے حج میں بھی جائے، عمرے میں بھی جائے، کعبہ کے غلاف کو پکڑ کے روئے بھی، لیکن سب کچھ حرام ہے، کاروبار ہی حرام ہے، بچوں کو بھی حرام کھلا رہا ہے، خود بھی حرام ہے، تو کیسے اس کی دعا قبول ہوگی؟ ٹھیک ہے جی۔
تو یہ حلال طریقے سے اموال کو جمع کرنے سے منع کیا گیا، اور پھر کہا کہ الا ان تکون تجارت عن تراض منکم، مگر یہ کہ تم باہمی رضامندی سے تجارت کرتے ہو تو اسی میں آپ کما سکتے ہیں آپس میں، یعنی باہمی رضامندی سے جو تجارت کرے وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ تو باہمی رضامندی کی قید سے معلوم ہوا کہ خرید و فروخت کی وہ تمام صورتیں جن میں فریقین کی رضامندی نہ ہو تو درست نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی اور پارٹنر ہے یا کوئی اور، یا کسی کو آپ کوئی چیز بیچ رہے ہیں، تو ساری چیزیں ایک دونوں کو معلوم ہونی چاہیے۔ اگر کوئی ایک چیز آپ چھپا رہے ہیں تو وہ بھی پھر حلال کی کمائی نہیں، حرام کی کمائی۔ اس طرح ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں تو یہ بھی حرام اس لیے ہو گیا کہ اس کو پتہ نہیں ہے جو آپ سے لے رہا ہے، وہ تو یہ لے رہا ہے کہ یہ 1 کلو کا ہے اور آپ اس کو آدھا کلو دے رہے ہیں، 800 گرام دے رہے ہیں۔ اور جیسے اکثر چیزیں ضبط شدہ چیزوں کو جب نیلامی اس کی نیلامی کرتے ہیں اور یہ خریدتے ہیں تو اس میں مالک راضی نہیں ہوتا، کیونکہ چیز آپ نے ضبط کر لی پھر اس کو نیلام کر رہے ہیں، تو وہ جو مالک ہیں جسے آپ نے ضبط کیا تو وہ اس ریٹ میں اس کو بیچنا نہیں چاہ رہا، وہ راضی نہیں ہے اور آپ اس کو بیچ رہے ہیں، تو یہ بھی حرام چیز ہے۔ یا کسی کی دکان، مکان، زمین یا جائیداد پر جبری قبضہ کر لینا یہ حرام ہے۔ یاد رہے کہ مالک کا مال کا مالک بننے کی تجارت کے علاوہ اور بھی بہت سارے جائز اسباب ہیں، جیسے تحفے کی صورت میں انسان کو مال وصول ہو جاتا ہے، وصیت یا وراثت میں مال حاصل ہوا تو یہ بھی جائز ہے۔ تجارت کا بطور خاص اللہ رب العالمین نے اختیاری طور پر ذکر کیا، کیونکہ تجارت کے بہت سارے فضائل ہیں کہ انسان کو تجارت کرنی چاہیے۔ اور پھر آگے کہا کہ ولا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یعنی معاشی بدحالی سے تنگ آ کر اپنے آپ کو نہ مارو۔ اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ ایک دوسرے کو نہ مارو، یعنی مال کے لیے ایک دوسرے کو نہ مارو۔ ولا تقتلوا انفسکم، مال کے لیے ایک دوسرے کو نہ مارو۔ دوسرا یہ ہے کہ اپنے آپ کو نہ مارو۔ کیا مطلب؟ اب حرام کھاؤ گے تو آپ کی عبادت قبول نہیں ہوگی، آخرت بھی تباہ ہوگی، تو اس کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو قتل کر رہے ہو، اپنے آپ کو مار دیا آپ نے۔ تیسرا معنی یہ ہے کہ ولا تقتلوا انفسکم، خودکشی مت کرو، یعنی آج کل کے یوتھ جو ہیں وہ تھوڑا سا پریشر برداشت نہیں کرتے، تھوڑا سا مالی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے تو بس کہتے ہیں جی دنیا میں کیا کرنا ہے، یہاں تو جو ہے کچھ نہیں ہو سکتا، تو پھر اپنے آپ کو مار دیتے ہیں۔ ہاں؟ تو یہ نہ کرو، اس سے اسلام نے منع کیا ہے، اور یہ کبیرہ گناہ ہے اس طرح۔ اور اس کے بعد کبیرہ گناہوں کے بارے میں کہا گیا کہ کبیرہ گناہوں سے بچنے والوں کے لیے صغیرہ گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ اب کبیرہ گناہ اور صغیرہ گناہ، اصل میں دیکھیں اصول یاد رکھیں کہ گناہ گناہ ہی ہوتا ہے، جو بھی گناہ ہو اس سے بچنا چاہیے، کبیرہ اور صغیرہ کی تفصیل میں جانا ہی نہیں چاہیے۔ بس آپ کو پتہ ہے یہ گناہ ہے تو اس گناہ سے جتنا ہو سکتا ہے بچنے کی کوشش کرے، لیکن یہ ہے کہ وہ گناہ تو قرآن نے اس کو جس طرح شرک ہے، ظلم ہے، زیادتی ہے، زنا ہے، قتل ہے، چوری ہے، حسد ہے، بغض ہے، یہ سارے وہ گناہ ہیں جو بہت بڑے گناہ ہیں، اس سے بچنا ہے۔ تو اگر آپ ان گناہوں سے بچیں تو چھوٹے موٹے جو گناہ، اس چھوٹے گناہ جو اللہ کے نا صغیرہ گناہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ براہ راست اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہو، ٹھیک ہے، حقوق العباد کے ساتھ نہ ہو۔ حقوق العباد والے جتنے بھی گناہ ہیں اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے معافی مانگنی پڑے گی اس شخص سے جس کا آپ نے حق تلف کیا، تو پھر اللہ معاف کرے گا۔ صغیرہ وہ گناہ جس کا تعلق براہ راست اللہ کے ساتھ ہے تو اللہ اس کو معاف کرتا جائے گا۔ اور اس کے بعد جو ہے طہارت، وضو اور تیمم کے تفصیلی مسائل ہیں، اور یہاں پہ اس سے پہلے آپ نے پڑھا تھا سورۃ البقرہ پارہ نمبر 2 کے اندر کہ اللہ نے انما الخمر والمیسر والازناب کیا ہے، انما الخمر والمیسر، یعنی ادھر اللہ نے شراب اور نشے کی ممانعت بات یہ کی تھی کہ شراب اور نشہ یہ جو ہے اچھی چیزیں نہیں ہیں، اس میں فائدہ کم ہے نقصان زیادہ ہے، ادھر یہ بات کی تھی۔ ادھر یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کیا کریں نشے کی حالت میں، انتم سکارا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے قریب نہ جاؤ جب آپ کیا ہو، حالت نشے میں ہو۔ اس کا سیاق و سباق یہ ہے کہ ہوا یوں کہ کچھ صحابہ نے کچھ لوگوں نے جو ہے وہ کیا کیا، شراب پی لی، شراب پینے کے بعد جو ہے وہ اس میں سے ایک نے امامت کی، اور اس امامت میں اس سے قراءت غلط ہو گئی، قراءت میں اس نے غلطی کر دی، کچھ الفاظ چھوڑ دیے جس سے معنی خراب ہو گیا، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ لا تقربوا الصلاۃ، آپ جب نشہ کرتے تو اس کے بعد نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اب اس وقت شراب حرام نہیں ہوئی تھی، شراب حرام جا کے سورۃ المائدہ میں ہوگی، وہ آگے ہم پڑھیں گے، ادھر جا کے مکمل حرام ہو گئی۔ اب سب سے پہلے سورۃ البقرہ پارہ نمبر 2 کے اندر کہا گیا کہ یہ بری چیزیں اس سے فائدے کم ہے اور نقصانات زیادہ ہے۔ ادھر کہا جا رہا ہے کہ شراب کی حالت میں یا نشے کی حالت میں آپ کیا کرو، نماز کے قریب نہ جاؤ، آگے جا کے اس کو حرام کر دیں گے۔ تو یہ رفتہ رفتہ اسلام جو ہے وہ حکم دیتا ہے، اچانک حکم دیتا تو مشکل ہوتا لوگوں کے لیے، تو انسان ایک فطری دین ہے نا، اسلام فطری دین ہے، تو انسان کی فطرت کے مطابق احکامات نازل کرتا ہے۔
تو ادھر کہا گیا کہ آپ جب بھی نشے کی حالت میں ہو تو پھر آپ نماز کے قریب نہ جاؤ، اور وہ نشہ صرف شراب کا نہیں، وہ کسی بھی چیز کا نشہ ہو سکتا تھا، اس وقت شراب اور باقی چیزیں تھیں، تو نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھو۔ پھر یہ کہا گیا کہ غسل کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ، جب آپ غسل میں ہو تو آپ جنابت میں ہو تو آپ کیا کریں، آپ غسل کریں۔ آپ اگر آپ سفر میں ہو اور آپ پاکیزگی اختیار نہیں کر سکتے اور آپ جنوب ہیں، تو اس کے لیے پھر اسلام نے ایک آسان حل بتا دیا کہ آپ کے آس پاس اگر کہیں مٹی موجود ہے، گرد و غبار موجود ہے، تو آپ پھر تیمم کریں۔ تیمم کا مطلب ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا، یعنی پاکیزگی کا اظہار کرنا، پاکیزگی کے لیے نیت کرنا، پاکیزگی کی نیت کر کے انسان تیمم کر سکتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ کو اگر پانی کہیں نہیں ملتا، آپ سفر میں ہیں، یا اگر سفر میں نہ بھی ہیں، آپ گھر میں ہیں، آپ بیمار ہیں اور آپ کی بیماری ایسی ہے کہ آپ کے جسم کو پانی لگنا نقصان دے سکتا ہے، تو پھر آپ کیا کریں، آپ تیمم کریں۔ اور تیمم جو ہے وہ ہر وہ چیز جو یعنی مٹی کے اجناس سے، مٹی کے جنس سے جو ہے وہ ہو جاتا ہے، یعنی مٹی یا کہیں گرد و غبار ہے، اسی پہ آپ ہاتھ ماریں، اس ہاتھ کو، اور پھر چہرے پہ، اور پھر دونوں ہاتھوں کے ذریعے سے۔ دو تین طریقے اس کے تیمم کے ہیں، ایک تو یہ کہ صرف چہرے پہ ہاتھ میں مارے، پھر چہرے پہ مارے، ایک یہ ہے کہ ایک دفعہ مار کے چہرہ، پھر دوسری دفعہ مار کے ہاتھ کو کہیں نہ تک۔ تو دونوں طریقے ہیں جو بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ تیمم کا طریقہ ہے، یعنی اس کا یہ حل ہے کہ جہاں پانی نہ ہو وہاں بھی جنوب نہ رہا جائے، اور اسلام پاکیزگی کی یقین دلاتا ہے۔ اور یہ ہے کہ یہ ایک طریقہ ہے، اس سے انسان اپنے آپ کو پاکیزہ محسوس کرتا ہے۔ تیمم یہ ہے کہ انسان کو یقین دلایا جائے، اب مجبوری ہے، پانی نہیں ہے، یا بیمار ہے، پانی استعمال نہیں کر سکتا، تو اس کو یہ طریقہ اختیار کر کے خود کو پاکیزہ لوگوں کے صف میں شامل کرنا ہے۔ تو یہ طہارت اور اس تیمم کے یہاں پہ کچھ مسائل ذکر ہے۔ آگے پھر نظامی اطاعت کو تفصیل سے بیان کیا گیا۔ اب دیکھیں، خاندان کی بات ہوئی، خاندان کے اندر یہ تمام چیزیں، حقوق و لباد بھی آ گئے، اور پھر اس میں پاکیزگی کے تمام اقسام بھی آ گئے۔ اب نظام اطاعت، اب ریاست تک بات چل رہی ہے۔ اب یہ ہے کہ نظام اطاعت کیا ہوگا، آپ اس معاشرے کے اندر رہتے ہوئے سب سے پہلے اطاعت کس کے کریں گے؟ تو اصل مطاعت تو اللہ، اصل اطاعت تو اللہ کی ہونی چاہیے ہر بات میں۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی میں کسی انسان کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے، اور یہ اصول ہے، یہ قاعدہ ہے۔ تو اصل اطاعت تو اللہ کی ہوگی، تو اللہ کی اطاعت کرنا، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرنا ہے، اللہ کی بات ماننا ہے، اپنی زندگی کے تمام معاملات میں اللہ کو سر فہرست رکھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرنا ہے، رسول کی ہر بات کو ماننا ہے، زندگی کا لائف سٹائل رسول والا ہو، آپ کی زندگی کی غمی خوشی میں پریکٹیکل طریقہ کس کا ہو؟ اللہ کے رسول کا ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میرے اور آپ کے لیے اسوہ حسنہ اور نمونہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ میں نے انبیاء نہیں بھیجے مگر اطاعت کے لیے، الا لیطاع باذن اللہ۔ اور اسی طرح دوسری ہے کہ ہم نے انبیاء کو صرف اس لیے بھیجا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کہ ہم نے رسول اس لیے بھیجے کہ اس کی اطاعت کی جائے، رسول اس لیے نہیں بھیجے کہ ہم عشق کی رسول کے نعرے لگاتے رہے، جلسے کرتے رہے، جلوس کرتے رہے، اور اللہ کے رسول کی کوئی بات ہی نہ مانے، ہاں، اس کے طریقوں پر چلے نہیں، معاشرہ اس کے طریقوں سے خالی ہو، گھر کے اندر جو اللہ کے رسول کے طریقے جو ہے وہ پاؤں تلے روندے جاتے ہو، اور کہتے ہو کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہم محمد مصطفیٰ کے امتی ہیں۔ اس لیے رسول نہیں آتے، رسول تو اس لیے آیا کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کی ہر بات کو مانا جائے، اس کی محبوب چیزوں کو اپنی محبوب چیز بنایا جائے، اور اس کی مبغوض چیزوں سے بچا جائے، یہ اطاعت ہے۔ تو اللہ کی اطاعت، پھر رسول کی اطاعت، اور پھر ہے اولو الامر، اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول و اولو الامر۔ اولو الامر کا مطلب آپ کے حکمران ہیں، آپ کے اہل علم ہیں، اس کی اطاعت کی جائے۔ اب اولو الامر کی جو اطاعت ہے یہ قید ہے، یہ قید ایسے ہیں کہ اولو الامر یعنی حکمران یا اہل علم یا آپ کے مذہبی فلاسفر یا آپ کے شیوخ یا آپ کے اساتذہ جب آپ کو ایسا حکم دے جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہو نا، تو اس کی پابندی لازمہ نہیں، اس کی پابندی نہیں کریں گے، اس سے منع لازم ہے۔ آپ کے حکمران اور آپ کے اساتذہ اور آپ کے اہل علم اور آپ کے لیڈر اگر ایسا حکم دے جو اللہ اور رسول کے احکامات کے مطابق ہے، تو پھر اس کو مانیں گے آپ۔ لیکن اگر قرآن و سنت کے خلاف آپ کو حکم دے رہے ہیں کہ ایسا کرو، تو پھر آپ اس کی تابعداری کر رہے ہیں، تو پھر آپ طاغوت کی حکمرانی اپنے اوپر مان رہے ہیں، اور طاغوت کی بات مان رہے ہیں، پھر آپ اللہ اور رسول کی خلاف بات مان رہے ہیں، تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور الامر یعنی آپ کے امیر، آپ کے امیر اس میں سارے آ جاتے ہیں، ماں باپ بھی آ گئے، آپ کے شوہر بھی آ گئے، اسی طرح خاندان کے رسم و رواج بھی آ گئے، اور خاندان کے جو سوسائٹی کے جو لیڈرز ہوتے ہیں وہ بھی آ گئے،
ملک کے حکمران بھی آ گئے، مذہبی فلاسفر بھی آ گئے، اساتذہ بھی آ گئے، یہ سب آپ کو اگر حکم دیتے ہیں اور وہ اللہ اور رسول کے احکامات کے خلاف ہیں تو اس کو نہیں مانیں گے، اگر اس کے اطاعت میں ہے تو ٹھیک ہے، پھر اس کو آپ مانیں گے۔ اور یہ آپ کے ادارے کا باس اور سربراہ بھی اسی میں آ جاتا ہے کہ وہ آپ کو جو حکم اللہ اور رسول کے خلاف دیتا ہے تو اس کو ماننے کے آپ پابند نہیں ہیں۔ اگر آپ کو، چونکہ سوسائٹی ہے، سوسائٹی میں تنازعات پیدا ہو جاتے ہیں، تنازعات جب آپ کو آ گئے ہیں تو پھر آپ اس تنازع کا فیصلہ قرآن و سنت کی روشنی میں کریں۔ اللہ نے کیا کہا ہے اس حوالے سے، رسول اللہ نے کیا کہا ہے، اس کی روشنی میں پھر آپ کا جو اولو الامر ہے، جو کمران ہے، جو علم ہے، وہ اس کا فیصلہ کرے گا، لیکن اس کے لیے بنیاد کیا ہوگی؟ قرآن و سنت۔ اصل فیصلہ قرآن و سنت۔ یہ اطاعت کا بڑا نظام اطاعت کو تفصیل سے بیان کیا گیا۔ پھر جو ہے آگے منافق اور یہودی کا ایک واقعہ ہے، اس میں دراصل انصاف اور عدل اس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ ایک ہوا یوں کہ ایک منافق تھا جو خود کو مسلمان کہتا تھا، اس کا اور یہودی کا کوئی مسئلہ ہوا، تو اس فیصلے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے میدان میں عدالت میں لے کے آئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دونوں جانبین کے دلائل سن لیے تو فیصلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں کیا، کیونکہ وہ جو مسلمان اپنے آپ کو کہتا تھا وہ غلطی پر تھا، اصل میں تو منافق تھا لیکن وہ مسلمان کہتا تھا خود، تو وہ غلطی پر تھا، تو اللہ کے رسول نے دونوں سن کے اس کے یہودی کے حق میں فیصلہ کیا۔ تو یہ جو منافق تھا نا، اس کو یہ ہضم نہیں ہوا، اس نے کہا کہ یار ایسا کرتے ہیں نا، اس منافق کو کسی طرح منایا کہ چلتے ہیں عمر فاروق کی طرف چلتے ہیں، اس سے یہ فیصلہ کرواتے ہیں۔ اب اس منافق کو لگتا یہ تھا کہ میں تو چونکہ مسلمان، میں تو خود کو مسلمان ظاہر کرتا ہوں تو فیصلہ تو میرے حق میں ہوگا، کیونکہ یہودی کے حق میں کیوں ہوگا؟ اب اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اسلام کے اندر تو یہ چیز نہیں ہے، باپ کے خلاف بھی فیصلہ ہوگا تو اسلام کہے گا ٹھیک ہے یہ باپ غلط ہے، بیٹے کے خلاف ہوگا تو اسلام اس کا حکم دیتا ہے۔ اسلام تو اس چیز کو نہیں دیکھتا کہ یہ مسلم ہے، غیر مسلم ہے، یہودی ہے، کیا ہے، اسلام تو حق کی بات کرتا ہے، انصاف کی بات کرتا ہے۔ تو اس یہودی کو اس نے منایا اور وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں چلے گئے، اور عمر فاروق کو اس یہودی نے کہا کہ ایسا ہوا ہے کہ ہمارا یہ مسئلہ تھا، اس مسئلے کا حل آپ کے نبی نے پیش کیا ہے اور میرے حق میں فیصلہ کیا ہے، لیکن آپ کا یہ جو مسلمان ہے یہ اس اللہ کے رسول کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں، اس لیے یہ آپ کی عدالت میں مجھے لے آیا، اب آپ فیصلہ کریں۔ تو عمر فاروق کو آپ کو پتا ہے وہ نڈر تھے، اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر کوئی میرے نبی کا فیصلہ نہ مانے تو ایسے شخص کا فیصلہ تو میں کرتا ہوں۔ اندر گئے، تلوار نکالی اور اس کا سر تن سے جدا کر دے گی۔ ایسے شخص کا فیصلہ تو یہی ہوگا کہ جو اللہ کے رسول کا فیصلہ ماننے سے انکار کرے گا تو وہ اس دنیا میں کیسے جیے گا؟ اللہ کے رسول کی اطاعت کا تو قرآن نے حکم دیا ہے، اور وہ اللہ کے رسول کی اطاعت سے اور اس کے حکم اور اس کے فیصلے سے منہ موڑ رہا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے اور قرآن کریم نے آگے جا کے فرمایا حتی یحکموا، آپ مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک اللہ کے رسول کے فیصلے کو دل و جان سے تسلیم نہ کر لے۔ تو جو فیصلے اللہ کے رسول نے 1400 سال پہلے بھی کیے تھے، آج کا جدید دور کا مسلمان اگر ان فیصلوں کو نہیں مانتا تو یہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ قاضی تو اللہ کے رسول کو بنانا پڑے گا نا، کہ فیصلے کرنے والا وہ ہے، اللہ کے رسول نے جو فیصلے کیے وہ ہمیں تسلیم ہے، سری تسلیم خم ہے۔ تو عمر فاروق نے ایسا کام کیا، تو پھر اللہ نے اس پر آیتیں نازل کی اور عمر فاروق کے اس کام کو سراہا بھی ہے۔ پھر آگے جہاد فی سبیل اللہ کا حکم ہے کہ وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، آپ کیوں نہیں لڑتے، اللہ کے راستے میں جہاد کیوں نہیں کرتے کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے، جو ظلم سے نجات چاہتے ہیں، جو آہ و بکا کرتے ہیں، چیخ و پکار کرتے ہیں، جو آپ کو بلاتے ہیں اللہ کے راستے میں، کیوں جہاد نہیں کرتے؟ میرے آپ کے لیے پیغام یہ ہے کہ فلسطین کا بچہ بچہ روتا ہے، پکارتا ہے، آہ و بکا کرتا ہے اور پوری امت کو للکار رہا ہے، 56 57 اسلامی ممالک کو دیکھتا ہے اور امیدیں لگا کے بیٹھا ہے کہ میرے لیے یہ آئیں گے، جہاد کریں گے، مدد کریں گے، تعاون کریں گے، لیکن ہم سب خواب غفلت میں اور خواب خرگوش میں ہیں۔ ہم سب کو کوئی پرواہ نہیں ہے غزہ میں کیا ہو رہا ہے، ظلم، جبر، ستم، بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، بوڑھوں کو قتل کیا جا رہا ہے، خواتین کی عزت کو نالام کیا جا رہا ہے، جو قیدی ہے، لاکھوں سے زیادہ قیدی اسرائیل کے جیلوں میں، ان کی عزت اور ناموس کا خیال نہیں رکھا جا رہا ہے، ان پر جو ہے وہ تشدد ہو رہا ہے اور ظلم ہو رہا ہے، جبر ہو رہا ہے۔ لیکن فی الوقت چونکہ ریاستی اسٹیٹ لیول کی چیزیں ہیں اور ریاستی سسٹم بنا ہے اسٹیٹ لیول کی، تو یہ جو اسٹیٹ سسٹم بنا ہے تو اس میں ایک عام انسان کے پاس اختیار نہیں ہوتا کہ وہ خود جا کے لڑے اور خود جا کے مسلمان کی مدد کرے۔ تو اس میں ابھی طریقہ یہ ہے کہ آپ ایسے حکمرانوں کو چنیں جو آپ کے اسلام اور دین اور
اس پہ غیرت کرے، جو جہاد کو مانے بھی، جہاد کر بھی سکے، اور جو دشمن کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات بھی کر سکے، جو اللہ کو سپر پاور مانے اور دنیا کے اس پلاسٹک کی سپر پاور کے سامنے گھٹنے نہ ٹھنکے اور کے سامنے سجدہ نہ کرے، ان کا کعبہ امریکہ نہ ہو، ان کا کعبہ بیت اللہ ہو، ایسے لوگوں کو چنے، اور چننے کے بعد اگر وہ یہ کام نہیں کرتے تو پھر مزاحمت کرے، جلسے کرے، مظاہرے کرے، نکھے، ان کو غیرت دلائے، ان پر پریشر ڈالے کہ ہمارے مسلمان بھائیوں کی مدد کریں۔ تو یہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ غیرت ایمانی تو ہمارے سب کے اندر ہونی چاہیے، اور جہاد کا جذبہ اور شوق شہادت ہم سب کے اندر ہونی چاہیے کہ جہاد تو قیامت تک جاری رہے گا، منسوخ تھوڑی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے پھر واضح کیا کہ مومن اللہ کے راہ میں لڑتے ہیں، اور منافق جو ہیں وہ طاغوت یعنی باطل کے راہ میں لڑتا ہے، یعنی وہ باطل حکمرانوں کو سپورٹ بھی کرتے ہیں، باطل لوگوں کے لیے سجریز بھی ہوتے ہیں، ان کے سامنے ان کی تعریفیں بھی کرتے ہیں، اور مومن تو اللہ کے لیے لڑتا ہے۔ اور پھر جب جہاد کریں گے تو یا تو غازی ہوں گے یا شہید ہوں گے، غازی ہو پھر بھی اجر ہے، شہید ہیں پھر بھی اجر ہے، یعنی دونوں صورتحال میں آپ اجر سے محروم نہیں ہیں۔ تو ادھر جہاد کا تفصیلی حکم ہے، اور پھر آگے منافقین کی کردار کی وضاحت کی گئی ہے کہ یہ نماز روزے میں بہت تیز ہوتے ہیں، مگر جہاد کے لیے جو آپ اس کو پکارتے ہیں تو ان کو موت کا خوف ہو جاتا ہے۔ یہ نماز تو پڑھ لیتے ہیں، روزہ بھی رکھ لیتے ہیں، لیکن جہاد یعنی مشکل حکم کے سامنے نا یہ کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں۔ اور پہلے پارے میں بھی آپ نے یہ پڑھا تھا کہ کلما اضاء لهم مشوفی واذا اظلم عليهم قاموا، جب اچھی چیز ہوتی ہیں، روشنی ہوتی ہیں، ان کو لگتا ہے کہ جناب ابھی تو ہمیں فلاں فلاں چیز ملے گی، تو یہ چلنے لگتے ہیں، یہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں، پہلے صف میں ہوتے ہیں، لیکن جب کوئی مشکل حکم آتا ہے تو یہ پھر قام منہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ادھر بھی یہی ہے کہ یہ جہاد کا نام آ جائے، ہاں کوئی مشکل بات آ جائے تو یہ پھر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو ہم میں سے بھی بہت سارے لوگوں کی صورتحال ہوتی ہے کہ نماز روزہ اور تسبیح یہ تو ہم بڑے اچھے انداز میں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن معاشرے کے رسم و رواج کے ختم کرنے کے بعد جب آتی ہے نا، تو آپ کو کہتے ہیں کہ اپنی بیٹی کی شادی اس طرح کرو جس طرح کہ اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی کی تھی، پھر کہتے ہیں چھوڑ دو۔ پھر یہ جو ہماری مائیں ہیں عجیب عجیب گفتگو کرتی ہیں، اللہ سب کو محفوظ رکھے، اس وقت پھر اسلام بھی نہیں یاد آتا، پھر اس وقت جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے ان کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت آپ نے ٹکر لینا ہے معاشرے کے ساتھ، ٹکر لینا ہے وہ رب جو معاشرے کو آپ نے رب بنایا ہوا ہے، اس کو آپ نے مارنا ہوتا ہے اور اللہ کی ربوبیت کو تسلیم کرنا ہوتا ہے، تو اس وقت وہ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ایک طرح سے یہ منافقت کا وہ رویہ ہے کہ نہیں، دگلا پن ہے۔ اور منافقین یہ کرتے تھے کہ جب بھی کوئی فائدہ ہوتا تو کہتے یہ اللہ کا فضل ہے، اور جب کوئی نقصان ہوتا تو کہتے تھے کہ یہ اس نبی کی وجہ سے ہوا، اس نبی کے پلاننگ کی وجہ سے، اس کے دوستوں کی وجہ سے، اس کے تحریک کی وجہ سے، اور اس کے کام کی وجہ سے یہ کام ہوا۔ تو یہ منافقین کا طریقہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ ہونا تو ایسا چاہیے تھا کہ یہ ایسے کہتے کہ جب فائدہ ہوا تو یہ اللہ کا فضل ہے، اور جب نقصان ہوا تو یہ ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے ایسا ہوا، اپنی کرتوتوں کی وجہ سے ہوا، ایسا کہنا چاہیے۔ اور اسی طرح منافقین جو ہے وہ بغیر تحقیق کی خبریں پھیلاتے ہیں، ان جاکم فاسقم بنبأ فتبینوا، جب کوئی فاسق تمہارے درمیان آ جائے تو آپ اس بات کی تحقیق کیا کرو اور افواہیں نہ پھیلاؤ۔ آج کل کے سوشل میڈیا کا دور بھی یہی ہے کہ ہم کوئی بھی بات سامنے آ جائے فوری اس کو پھیلا دیتے ہیں، پتہ نہیں یہ حق ہے، سچ ہے، کیا ہے، جھوٹ ہے۔ اچھا جی، دینی معلومات بہت سارے آ جاتی ہیں، اللہ نے یہ فرمایا، رسول نے یہ فرمایا، اور فرمایا ہی نہیں ہوتا، ایم ہی آپ لوگ جو ہیں وہ آگے اس کو فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اتنی سی نالج تو ہمیں ہونی چاہیے یار، کہ ہمیں یہ پتا ہو کہ ہاں یہ قرآن میں ہے، یہ حدیث میں ہے، اور یعنی اتنے بیسک نالج بھی نہیں ہے، اور ہم کہتے ہیں مسلمان ہیں، بہت بڑی بات کر رہے ہیں۔ یعنی اتنا نالج تو انسان کو ہو کہ اپنے قرآن کے بنیادی مفہوم کو سمجھے اور اللہ کے رسول کی بنیادی تعلیمات کو سمجھے، اتنا تو ہر مسلمان پر فرض ہے، لازم ہے کہ وہ اتنا نالج حاصل کرے۔ تو اس طرح کی افواہ پھیلانے سے پرہیز کرنی چاہیے اور بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ اور اسی طرح پھر آخر میں جو ہجرت کا تذکرہ ہے کہ اگر آپ ایک جگہ پہ دینی اسلام کے احکامات پر عمل نہیں ہو پا رہے، مسائل ہیں، تو پھر آپ رونا نہ روئے کہ ادھر تو یہ نہیں ہو رہا اور ادھر تو یہ مسئلہ ہے، آپ ہجرت کریں۔ ہجرت میں اللہ نے برکت رکھی، ایسی جگہ پہ جائے جہاں پہ اسلام کے احکامات پر عمل ہو سکتا ہے، یعنی دار الکفر میں آپ موجود ہیں جہاں پر کفر کی حکمرانی ہے، کفر حکمران ہے، وہاں پر آپ کو نماز روزہ زکوٰۃ حج کی اجازت بھی نہیں ہے، اور نیک اعمال کی عبادت نہیں ہے، اور اسلامی نظام نہیں ہے، ادھر قصاص کا نظام بھی نہیں ہے، عدل اور انصاف کا نظام نہیں ہے، اور آپ کو مسائل آ رہے ہیں اور آپ اسلام کے احکامات پر عمل پیرا ہونے میں دشواری ہو رہی ہے، ماحول بھی اسی طرح نہیں ہے، تو پھر اسلام یہ کہہ رہے ہیں کہ رونا دھونا چھوڑ دو، ہجرت کرو اس جگہ پہ جہاں اسلام ہے، جہاں مسلمان رہتے ہیں اور جہاں اسلام ہے، اسلامی قانون ہے، اسلام کا نظامی قضا ہے، اسلام کا نظامی عدالت ہے، اور اسلام کے باقی نظامی ریاست اور سیاست وہاں موجود ہیں، تو وہاں ہجرت کرو، اس میں برکت بھی ہے، اور اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، تو کیوں آپ ادھر ظلم سہ رہے ہیں، آپ اس جگہ پہ ہجرت کرو جہاں پہ اسلام آلریڈی موجود ہے۔ اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی رہا ہے۔ مدینہ کے اندر اللہ کے رسول نے جب ہجرت کی تو پھر ہجرت کا حکم ہی دیا، سارے لوگ مدینہ میں آتے رہے، اور پورا عرب
آتا رہا، کیونکہ وہ اسلام کے لیے مرکز بن گیا تھا، اور وہاں اسلام کا ایک ماحول بن گیا تھا، جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا تھا تو وہ ادھر شفٹ ہو رہے تھے اسلام پر عمل پیرا ہونے کے لیے۔ تو یہ میرے اور آپ کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ اگر آپ ایک جگہ پہ آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ جو جگہ ہے نا، یہ میرے لیے گناہ کرنے میں آسانی ہے اس جگہ، تو حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ اس جگہ کو چھوڑ دو۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں جب اس فلاں جگہ جاب پہ جاتی ہوں تو یہاں گناہ کا احتمال زیادہ ہے، تو آپ اس جاب کو چھوڑ دو، اللہ آپ کو اس سے اچھی جاب دے دے گا، اچھی جگہ پہ اللہ آپ کو جاب دے دے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ طریقہ ہے کہ ہجرت کرے گناہوں سے، ہجرت کرنے کا ایک وسیلہ سے۔ آپ کو پتا ہے کہ موبائل کا جو میں استعمال کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، تو اس وقت جو میں استعمال کر رہا ہوں تو اس سے مجھے یہ ہوتا ہے کہ نا میں گناہوں کی طرف راغب ہو جاتا ہوں۔ تو اس وقت موبائل سے ہجرت کرے، بند کرے، آف کرے، دور رکھے، کسی اور ایکٹیویٹی میں مصروف رکھے۔ تو ہجرت کا مطلب یہ ہے کہ چیز کو چھوڑ دے، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح جو ہے وہ جب آپ ہجرت کریں گے تو گناہوں سے آپ کو اجتناب ملے گا۔ اور پھر صلاۃ الخوف کا تذکرہ ہے۔ صلاۃ الخوف یہ ہے، ہوا یوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پہ ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے، تو دشمن کافروں نے پیچھے سے دیکھا، تو وہ نماز انہوں نے پڑھ لی، تو ان کو لگا کہ یار بڑا اچھا موقع تھا، یہ نماز پڑھ رہے تھے اور اس دوران اگر ان پر ہم حملہ آور ہوتے نا تو ہم بہت زیادہ لوگوں کو مار لیتے۔ تو پھر ایک نے کہا کہ یار ان کی ایک اور نماز آ رہی ہے جس کو یہ عصر کی نماز کہتے ہیں، اور یہ وہ نماز ان کے لیے بہت قیمتی ہے، تو ہم عصر کی نماز کے لیے پلاننگ کر لیتے ہیں، تو ہم جب جیسے ہی عصر کی نماز پڑھیں گے تو ہم ان پر حملہ آور ہو جائیں گے۔ تو یہ بات اللہ نے جبرائیل امین کے ذریعے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دی۔ تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی اور پلاننگ کا پتہ ہو گیا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پھر صلاۃ الخوف بھی سکھائی کہ ابھی آپ خوف کی حالت میں نماز کیسے پڑھیں گے۔ تو اس کا پورا طریقہ بتایا کہ اللہ کے رسول امامت کریں گے، اس کے ساتھ کچھ صحابی جو ہیں وہ کھڑے ہو جائیں گے، اور کچھ جو ہیں اپنا اسلحہ ساتھ لے کے وہ چوکیداری کریں گے، اور یہ جو کچھ کھڑے ہیں یہ ایک رکعت پڑھ کے یہ پھر جا کے وہاں کھڑے ہوں گے، وہ والے لوگ آ کے پھر دوسری رکعت وہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ ایک ایک رکعت جماعت کے ساتھ ہو جائے گی، پھر امام جو ہے وہ سلام پھیر دے گا تو وہ دوسری جماعت آ کے پھر اپنی نماز پوری کر لے گی، اس طرح۔ یعنی ایک خوف کی حالت میں بھی نماز کی معافی نہیں ہے، یعنی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کافروں نے یہ پلاننگ کی ہے اور آپ جب نماز پہ کھڑے ہوں گے تو آپ پہ حملہ آور ہوں گے تو لہٰذا آپ نماز چھوڑ دو، ایسا نہیں کہا۔ اللہ یہ کہا کہ اس وقت نماز کیسے پڑھیں گے، اس سے اندازہ لگاؤ کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے۔ ہم معمولی سے عذر پہ نماز چھوڑ دیتے ہیں، تو نماز فرض ہے، اور جہاد کے میدان میں بھی اللہ نے نماز کو معاف نہیں کیا۔ تو صلاۃ الخوف کا حکم دیا کہ آپ اس کو، نماز کی کنڈیشن چینج ہو جائے گی، آپ دوسرے انداز سے نماز پڑھیں گے، لیکن پڑھیں گے صحیح۔ اور سفر میں اللہ رب العالمین نے پھر نماز کو کم کر دیا، 2 رکعت کر دیا۔ تو اس سے آپ نماز کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو یہ آج کے ہمارے پورے اس سیشن کا خلاصہ، اور 5ویں پارے کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ پارہ ایک مکمل نظامی زندگی دیتا ہے، یہ پاکیزہ کردار کی بات کرتا ہے، مضبوط خاندان کی تمام تفصیلات اس میں موجود ہے، منصفانہ معیشت کی بات ہے، اور اسی طرح ریاست کی دفاع کی بات ہے، جہاد کا تذکرہ ہے۔ یہ ایک مکمل خاندان کا سانچہ، اور اس خاندان سے پھر ریاست تک کی تمام گفتگو پارہ نمبر 5 کے اندر تفصیلی طور پر ہم نے دیکھی۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کے نظام کو سمجھنے اور اسے اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا جی، آج جمعے کا دن ہے اور ٹائم میرے خیال میں اوپر ہو گیا ہے۔ جو ہماری اوامر و نواہی کی کتاب ہے، اس کو اگر میں آپ کو اسائنمنٹ دے دوں، کیا کہتے ہیں؟ یہ جو ہیں، یہ جو دوسرا 5واں پارہ ہے، احکام و ممنوعات، اس میں یہ ہے کہ جو ازدواجی لطف تم ان سے اٹھاؤ تو ان کے بدلے ان کو مہر بطور فرض ادا کرو، یعنی مہر دینا ضروری ہے، مہر دو۔ اور اسی طرح جب وہ لونڈیاں حصاری نکاح میں محفوظ ہو جائے اور اس کے بعد کسی بدچلنی کے مرتکب ہو تو ان پر آدھی سزا ہے جو خاندانی عورت یعنی محصنات کے لیے مقرر ہے۔ خاندانی عورت کے لیے 80 کوڑے ہیں، ان کے لیے یہ کم ہو جائیں گے۔ اور ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے مت کھاؤ، لین دین ہونا چاہیے آپس کی رضامندی سے، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔
اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے رہو جس سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے، تو تمہاری چھوٹی موٹی برائیوں کو ہم تمہارے حساب سے ختم کر دیں گے، معاف کر دیں گے۔ جو کچھ اللہ نے تم میں سے کسی کو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ دیا ہے، اس کی تمنا نہ کرو، ہاں اللہ سے اس کی فضل کی دعا مانگتے رہو۔ اور وہ لوگ جن سے تمہارے عہد و پیمان ہو تو ان کا حصہ انہیں دو۔ جو صالح عورتیں ہیں وہ اطاعت شعار ہوتی ہیں اور مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت اور نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو صالح عورتیں ہیں وہ مرد کے پیچھے اپنے گھر کی حفاظت کرے، ٹھیک ہے جی۔ اور جو عورتیں جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو انہیں سمجھاؤ، خوابگاہوں میں ان سے علیحدہ رہو اور مارو۔ پھر اگر وہ تمہاری مطیع ہو جائے تو خواہ مخواہ ان پر دست درازی کے لیے بہانے تلاش نہ کرو۔ تو یہ تین طریقے بتائیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو مارو بھی، خوابگاہیں بھی الگ کرو، اور یہ تینوں ایک میں نے تفصیل سے ادھر سمجھایا کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے، ایک ایک کرو، ایک ایک سے شاید نظام چل جائے۔ اور اگر تم لوگوں کو کہیں میاں اور بیوی کے تعلقات بگڑ جانے کا اندیشہ ہو تو ایک حکم مرد کے رشتہ داروں میں سے اور ایک عورت کے رشتہ داروں میں سے مقرر کرو، یعنی کوئی مشر، اور تم سب اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرو، قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اور پڑوسی رشتہ داروں سے، اجنبی ہمسائے سے، مسافر سے، اور لونڈی غلاموں سے جو تمہارے قبضے میں ہے احسان کا معاملہ کرو۔ تو یہ تفصیلی وہ ہم نے ادھر پڑھ چکے ہیں۔ اور اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو مغرور ہو اور بڑائی پر فخر کرے، تو اس کا مطلب تکبر نہ کرو۔ اسی طرح یہ آگے 3 پیجز ہیں، اور چونکہ جمعے کا دن ہے، نماز پڑھنے کے آپ لوگ جائیں گے تو میں زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا۔ یہ اسائنمنٹ ہے، جس کے پاس یہ کتاب موجود ہے اس کو پڑھ کے آئیے گا، ٹھیک ہے؟ اور اس میں سے جو پوائنٹس آپ نے اپنے لیے عمل میں لانے ہیں وہ نیچے آپ لوگوں نے لکھنے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کتاب جس کے پاس نہیں ہے، اور جو یہاں قریب سے کوئی آن لائن ہے تو وہ تو کتابیں وصول کر سکتے ہیں انسٹیٹیوٹ سے، ٹھیک ہے؟ اور جو باہر دور سے ہیں تو ان کو تو ظاہر ہے نہیں مل سکتے۔ اور جو یہاں کلاس میں موجود ہیں جن کے پاس کتابیں نہیں ہیں، 2 کتابیں ہم نے دورہ قرآن کے لیے دی تھی، تو وہ بھی ذرا انتظامیہ سے رابطہ کر کے کتابیں وصول کر لیجیے گا۔ جزاکم اللہ۔ اللہ آپ سب کو محفوظ رکھے، اور اللہ آپ سب کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب اپنا بہت سارا خیال رکھے، مجھے اپنے دعا میں یاد رکھے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ کل کے سیشن میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ۔ جی جویریہ مجھے سن پا رہی ہے؟ اچھا، آپ کا مائک میوٹ ہے۔ آپ تو میرے خیال میں کتابیں یہاں سے انسٹیٹیوٹ سے لے کے جا سکتی ہیں، اب ادھر سے آن لائن ہے نا؟ یس یس آ جائے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ الحمد للہ ٹھیک، آپ ٹھیک ہیں؟ آمین۔ میرا بیٹا کہہ رہا تھا کہ آپ نے سر سے پوچھے کہ سر اگر امام جو آج کل سبق پڑھتے ہیں اور تراویح جو ہم پڑھتے تراویح کہتے ہیں فرض ہے، میں نے کہا میں سر سے پوچھوں گی۔ وہ کہتے ہیں بہت زیادہ تیز اسپیڈ سے جو پڑھ رہے ہیں قرآن بیان کرتا ہے، تو اس کو اگر ہمیں سمجھنا ہے تو سننے کا کوئی مطلب نہیں ہوتا نکال۔ ہاں، تو جو تیز پڑھتے ہیں اس کا تو فائدہ نہیں ہے۔ ہاں، تو کہتے ہیں آج کل تو اسی طرح جب
तरावी के लिए जाते हैं ना, हाँ ज्यादा तभी पे लिखे पढ़ रहे हैं, कहते हैं ना कि फिर हम क्या करें। आप ऐसा करें कि आप अपने बच्चे को और खुद भी इधर आया करें, हम इधर तराई पढ़ाएंगे, इधर हमने तराऊ का इंतजाम भी करना है। अच्छा ठीक है, तो इधर तेज नहीं पढ़ेंगे, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे, बड़े अच्छे अंदाज में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इधर औरतों और मर्दों के लिए हम इंतजाम कर रहे हैं इंशाल्लाह, तो उसको कहें इधर इसी इंस्टीट्यूट में आए। ठीक है, वालेकुम सलाम। जी जी, रुकैया मिसबा, आपने हैंड रेस किया है कुछ? उसका नाम कैसे आया? ये इधर हैंड रेस किया है इसका। बहन मेरी वो क्लास में थी। कुछ कहना चाह रही हैं जी? अब आप क्यों ऑनलाइन है जी, आपको तो क्लास में होना चाहिए। अब आप अगर मुझे सुन पा रही हैं ज़रा बताएं, आप खैरियत से आ गई वापस उम्रे से, और क्लास में क्यों नहीं आ रही?